إني ألقى الإيناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی في القرآن المجید: یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. وقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرات، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے گھر میں جمع ہوں اور اس کے کلام جو اس کے آخری نبی امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس کے فرامدات سننے اور نبی کے اسوے کو سمجھنے کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق ربی عنایت فرمائی کہ اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہی نہیں بلکہ دیکھیں کہ کتنا بڑا احسان اس کا یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور رمضان عنایت فرمایا تاکہ ہم اپنی آخرت کا سامان کر لیں، توشہ کر لیں. اسی لیے اس نے اس زبردست اور عظیم المرتب مہینے کو ہم پر جلوہ فکن کیا اور ہم تقریباً اس کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں. اور اسی کی توفیق سے ہم نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویح اور قیام اللیل کا اہتمام کیا، اور پھر اس کی توفیق سے ہم زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں. پھر نوافل کا بھی ہم نے اہتمام کیا، ذکر و اذکار کیا، پھر معتکف بھی ہوئے، اعتکاف کا بھی ہم نے اہتمام کیا. کتنی چیزیں ہمیں اس مہینے میں ملی، اور ان سب کے اوپر سب سے بڑی اور اہم ترین چیز جو ہے وہ اللہ کے کلام کے پورے سننے کا بھی ہمیں سعادت حاصل ہوئی کہ کوئی اور مہینے میں کوئی ایام میں یہ سعادت کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی ساری کائنات میں. لیکن آج جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے، جو باتیں اس مختصر سے وقت میں آپ کو بتلانی ہیں، وہ یہ کہ یہ جو مہینہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے 1 یا 2 دن میں،
ہم نے اس سے کیا حاصل کیا، اور اس مہینے کے انعقاد کا مقصد اللہ رب العالمین کا اس کے پیچھے کیا ہے، اور اس مہینے میں قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے، اور اس مہینے کی تعلیمات جو امام کائنات نے اپنے صحابہ کو دی، صحابہ سے آگے بڑھ کر آج 1450 سال گزر چکے، ہم تک پہنچی کہ اس کا مقصد کیا ہے، کیوں ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور کیا اس کا اہتمام صرف رمضان ہی تک رکھا جائے، کیا اس کا اہتمام صرف اپنی ذات کی حد تک رکھا جائے، نہیں، بلکہ یہ قرآن کا جو مہینہ ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ، یہ روزوں کے اہتمام کا مہینہ، یہ دیگر عبادات کے اہتمام کا مہینہ اسی لیے بنایا گیا تاکہ ہم آگے کے آنے والے 11 مہینوں میں اس کو جاری و ساری رکھیں۔ اب آپ بولیں گے بھائی ایسا کیسا رکھیں گے، زکوٰۃ تو سال میں ایک بار دیتے، یہ دماغ میں ہے، پھر اس کے بعد تراویح تو ایک بار ہی ہوتی سال میں، یہی دماغ میں ہے کہ نہیں، پھر ارے قرآن تو تراویح میں ایک بار ہی رمضان میں پڑھا جاتا، یہ ہماری محدود سوچ، یہ ہماری محدود سوچ اور دین کے علم کی کمی نے ہمیں اس مہینے کی حد تک محدود کر دیا، جبکہ اس مہینے کا جو پیغام ہے وہ عالمگیر پیغام ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے ہے، سارے مسلمانوں کے لیے ہے، سارے گھر والوں کے لیے جو کلمہ گو ہے۔ کیا ہے؟ آئیے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اپنی تقریر کی ابتدا میں سب سے پہلی ایک سورت پڑھی جو پارے 30 کی بہت زیادہ مشہور اور بہت ہی مختصر سورت ہے، آیات کے اعتبار سے اس کی طوالت صرف 3 آیتوں پر منحصر ہے، صرف 2 لائن کی 2 سطر کی سورت جو 7-8 سال کے بچے کو بھی یاد ہے۔ آئیے، اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نازل کیا، اس کے بارے میں امام اشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اگر سارا قرآن نازل نہ کرتا، صرف سورہ عصر نازل کر دیتا تو ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ سارے قرآن کا لب لباب بھی اس سورت میں آ گیا، ساری زندگی کا مقصد اس میں بتلا دیا گیا۔ آئیے اس مہینے کا پیغام کہ ہم اس سے کیا لے رہے ہیں اور یہ سورت کیا پیغام دے رہی ہے، آئیے یہ انٹرلی کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت میں کیا فرما رہا ہے؟ والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی، قسم ہے زمانے کی، اور جس چیز کی قسم اللہ کھا لے، جس کا نازل کرنے والا اس کی قسم کھا لے، وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہو سکتی، اس میں بہت بڑا پیغام ہے۔ پھر اللہ چیلنج کر رہا ہے، اب اللہ چیلنج کر رہا ہے انسانوں کو وجود بخشنے والی ذات اللہ کی، چرند پرند کو وجود بخشنے والی ذات اللہ کی، اچھی بری تقدیر کا بنانے والی ذات اللہ کی، شر و خیر کا مالک قدرت رکھنے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ، موت و حیات دینے والا اللہ۔ پھر کسی کو بہت زیادہ دولت سے سرفراز کرتا ہے، علم سے سرفراز کرتا ہے، کسی کو تنگی میں رکھ دیتا ہے، یہ بھی اللہ اس کی قدرت ہے، اس پر بھی وہ قادر ہے، موت و حیات پر وہ قادر ہے، یہ ساری چیزوں پر قدرت رکھنے والا خود کہہ رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں۔ تو اندازہ لگائیے کہ کیا معاملہ ہوگا۔ ان الانسان لفی خسر، آگے آئیے، بے شک ساری انسانیت خسارے میں، کسی مسلک کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ، وہاں پہ نہ حنبلی بولا، نہ شافعی بولا، کسی مسلک کا نام نہیں، نہ مالکی بولا، نہ اوزاعی بولا، اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ عالمگیر پیغام، چیلنج، کھلا چیلنج تمام کو، جو عربی جانتے ہیں ان کے لیے بھی، جو اجمی ہیں ان کے لیے بھی، جو ہندوستان پاکستان کے لیے ان کے لیے بھی، جو عرب کے بدھو ہے ان کے لیے بھی، جو مکے کا امام ہے اس کے لیے بھی، جو انگلستان کا امام ہے اس کے لیے بھی، کیا عرب، کیا عجم، کیا انگلستان، کیا یورپ، ساری انسانیت کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے، چیلنج کر دیا کہ اس خسارے میں، نقصان میں ہے، گھاٹے میں۔ کیوں بولا اللہ؟ اب آگے آئیے تیسری آیت، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے، ایمان لاؤ اس طرح جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں نے ایمان لایا۔ ایمان کیسا لائے؟ نبی کو دیکھے، نبی نے کہا کہ میں رب کی طرف سے بھیجا گیا برگزیدہ بندہ ہوں، تم تک ہدایت کا سامان لے کے آیا ہوں، تمہاری اصلاح کا سامان لے کے آیا ہوں، ایمان لائے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ انبیاء علیہ السلام۔ پھر ان کے ذریعے دیکھو پیغام پہنچا کہاں؟ جب کائنات کے امام نے پیغام لے کر کے آئے تو کیا تصدیق تھی؟ کس نے کی تصدیق؟
ایک صدیق تھا جس کو کہا گیا ابو بکر، جس کو صدیق کہا گیا، سچا تصدیق کرنے والا. ایک تھا کالے کلوٹے غریب مہاجر بلال حبشی. احد کہتے توحید کا پیغام قبول کر کے اس کو قبول کرتے، اس پر عمل پیرا ہوتے تکلیف دی جاتی. تو اللہ نے کیا کہا؟ گارنٹی ہے وہ لوگ جو ایمان سے خالی ہے، جن کے دل ایمان سے خالی ہے، عمل ایمان سے خالی ہے، وہ خسارے میں، نقصان میں. ایمان لائے اللہ پہ، نماز پڑھنا ہے. ایمان لائے اللہ نے زکات کا حکم دیا، زکات دینا ہے. ایمان لائے اللہ پر، روزے فرض کیے گئے دینا ہے. ایمان لائے اللہ پر، لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا ہے، خود ادھر کا. ایمان لائے اللہ پر تو لوگوں کے لیے خیر خواہ بننا ہے. ایمان لائے اللہ پر تو شرک جیسی خبیث چیز سے بچنا ہے. لا ایمان تو قولی اور فعلی دونوں ہیں. تو ایمان لائے، یہ مہینہ سب سے زیادہ ایمان مضبوط کرنے والا مہینہ. آج اگلے 11 مہینوں کے لیے یہ اکیڈمی کا درجہ رکھتا ہے. آئیے، یہ مہینہ کیا ہے؟ یہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، آگے آنے والے 11 مہینوں کے لیے ٹریننگ دینے والی اکیڈمی. ساری چیزوں کی، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، روحانی طور پر. آئیے پھر کیا کہا اللہ نے؟ آمنوا وعملوا الصالحات. صرف ایمان پہ تک اکتفا نہیں کیا. یہ نہیں بولا خالی ایمان لا لو بس من مانی زندگی گزارو. ہم شرک نہیں کر رہے بھائی، ہم نماز نہیں پڑھتے. ہم شرک نہیں کر رہے بھائی، ہم والدین کی نافرمانی کرتے. ہم شرک نہیں کر رہے بھائی، روتے رہے تو رہتے نہیں تو بہانہ خوری کرتے. ہم شرک نہیں کر رہے بھائی، ہم قیام اللیل میں احترام کرتے کرے نہیں کرے نہیں کرے. ہم شرک نہیں کر رہے بھائی، ہم ایمان والے ہیں. ہم قرآن پڑھیں گے، پڑھے نہیں پڑھتے. آمنو کے ساتھ کیا کرنا؟ وعملوا الصالحات. اور عمل صالح میں ساری باتیں آ گئی، مالی بھی، بدنی بھی اور روحانی. اللہ نے کیا فرمایا؟ دل کے قلب کے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. عامل الصالحات میں کیا ہے؟ رب کی عبادت کا حکم دیا گیا. جس طرح حکم دیا گیا ویسا عبادت کرو، کرتے رہو. کسی مہینے کے حد تک اس کو مختص مت کر دو، کسی مہینے کے حد تک اس کو محدود مت کر دو. آج دیکھیں کتنی افسوس کی بات ہے. آئیے پہلے سورت مکمل کر لو. آمنوا وعملوا الصالحات. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وتواصوا بالحق. کہ حق کے راستے میں تمہارے لیے لوگ روڑے ڈالیں گے. حق کی بات کرو گے تو تمہارے لوگ دشمن بنیں گے. توحید کی بات کریں گے، اب انبیاء کو مارا گیا، بستیوں سے نکالا گیا، کاٹ دیے گئے، لوٹ پٹ گئے، ہر چیز چھین لی گئی، لہو لہان کر دیے گئے. کائنات کا امام آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت کا سلسلہ جب ختم ہوا، جس کی امامت میں معراج کی گئی، معراج اللہ نے برپا کی، اس کی حالت یہ ہے تو اس کو مارا گیا. اس نے یہی کہا آمنوا وعملوا الصالحات. اور حق کی بات کی ہوتا جیسے جس نے بھی حق کی بات کی اسے مارا گیا، بستیوں سے نکالا گیا، مال سے بے آر و مددگار کر دیا گیا، بستیوں سے نکال دیا گیا، بچے چھین لیے گئے، بیوی بچے چھین لیے گئے، یہاں تک کہ جان کے لالے پڑ گئے. پھر کیا کہا اللہ نے؟ تواصوا بالحق میں کیا ہونے والا؟ اللہ وتواصوا بالصبر. صبر کو مضبوطی سے لازم پکڑ لو. صبر کو لازم پکڑ لو. اور صبر کوئی معمولی چیز نہیں. صبر ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے. لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ارے نہیں بھائی اللہ صبر دیں گا. صبر عملی پریکٹیکل کر کے بتانے کا نام ہے، خالی منہ سے بولنے کا نام نہیں ہے. اب آئیے آمنو کیا ہے؟ ایمان لاؤ اس طرح جس طرح جیسے کہ بات ہوئی. تو ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ کہ رب پر ایمان لانا. پھر رب کی جو کنڈیشنز ہیں، آئیے سورہ مومنون کی میں نے کچھ آیتیں پڑھی. قد افلح المؤمنون. بس تحقیق کے کامیاب ہو گئے مومنین. کب کامیاب ہوئے؟ جب ایمان لائے. صرف زبانی خرچ نہیں، عملی طور پر ایمان لائے. کسی کو اللہ کا ساجدار نہیں بنایا، اللہ ہی کو معبود جانا، اللہ ہی کو اچھی بری تقدیر کا معبود جانا، اللہ ہی کو موت و حیات کا مالک مانا، اللہ ہی کو عبادت کا سزاوار مانا، وہ ہے آمن. پھر صرف نماز کی حد تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا. وعامل الصالحات، نیکی کے کاموں میں مداومت کی جس طرح بھی ہو سکے، جو استطاعت اللہ نے اسے دی. اب نیکی کے کام کیا ہوں گے؟ سب سے پہلا حق اللہ کا، نیکی میں مداومت کرنے میں، ایمان لانے کے بعد اس کی عبادت کرنا. عامل الصالحات. بہترین لوگ، صالحین لوگ کون ہیں؟ اللہ کی عبادت میں مند ہیں. عبادت 2 قسم کی، ایک اللہ کی عبادت، بدنی عبادت، نیند کو قربان کرنا، اور اپنے بیوی بچوں کی تربیت کر کے ان کو بھی تربیت کرنا، اللہ کی عبادت. پھر آس پڑوس کے لوگوں کو تعلیم دینا، نماز کو اہمیت بتانا. اپنی ذات کی حد تک نہیں، نیکی کے کاموں میں مداومت کرنا. آمنوا وعملوا الصالحات کہ مداومت کرنا کیا ہے؟ جو ملا نماز کی تعلیم دو. اگر اس کے اندر کوئی عقیدہ کا بگاڑ ہے تو اچھے انداز سے سمجھاؤ، اس کی اصلاح کرو. اور پھر اس پر اکتفا نہیں کرو، اس کے لیے دعائیں خیر کرو. تمہارے بولنے سے ضروری نہیں ہے. کیوں؟
اس لیے کیونکہ نوح علیہ السلام نے 900 سال سے زائد تک توحید کا پیغام بلند کیا، پرچم بلند کیا. کتنے لوگ ایمان لائے؟ مٹھی بھر. تو کیسا سفر تھا؟ تھک گئے، رک گئے. ہم لوگ چند دنوں میں بہت زیادہ بے بس ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ نا امید ہو جاتے ہیں. نہیں بھائی کتنا بول رہا ہوں اس کو سنوا لیں گے، ہمارا خلیرہ بھائی ہے، میرا بھائی ہے، کتنا بول رہا ہوں ان شاء اللہ ہوتا بھی وہ چاہتا ہے جگہ کو کرتا ہی کرتا. تو آپ کا کام کیا ہے؟ مسلسل بولتے رہو. مومن تھکتا نہیں، نیکی ملامت کرنے میں مومن تھکتا نہیں. تو اسی لیے کہا گیا بولتے رہو. کیوں؟ اس لیے تم سے پہلے کے لوگوں نے بار بار ان کو تاکید کی. 900 سال نماز ہے کوئی معمولی چیز نہیں. آئیے پھر اللہ نے کہا حق کی بات کریں گے تو حق چھوڑنا نہیں، موت کے ڈر سے حق پر جمے رہنا، اور پھر لوگوں سے انتقام لینا. وتواصوا بالصبر. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کا حکم دیا وہاں ساتھ ساتھ صبر بھی آیا. کہاں آیا؟ سورہ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. انسان کے اندر کیفیت کیا ہے؟ بہت جلدی نا امید ہو جاتا، بہت جلدی جو ہے عاجز آ جاتا، بہت جلدی جو ہے نا اپنے آپ کو بے بس سمجھنے لگتا. یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. کیا کرنا؟ اے ایمان والو، اللہ آرڈر دے رہا. جہاں یا ایھا الذین آمنوا کی آیتیں ہیں وہ صرف آیت سن کے خوش ہونے کا واسطے نہیں ہے. ارے ہم ایمان والے، اللہ ہم کو ایمان والا ہوگا، ہم کو ٹائٹل دیا. ٹائٹل نہیں دیا، وہاں آرڈر دے رہا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، مدد طلب کرو. اس سے بالصبر والصلاۃ. صبر پہلے آیا پھر نماز بعد میں آئی. کیوں؟ پیشنٹ سے آتے نماز کھڑی نہ. گھر کے لڑائی جھگڑے رہیں گے ذہن میں، قرض کا معاملہ رہیں گا تو ہٹا دیں گے. اس لیے کہتے ہیں صبر، پیشنس والی زندگی بنو، اپنے اصول صحیح کرو، ساری چیزوں کو سیڑھی کے باہر چھوڑ کے آؤ، دہلیز کے باہر مسجد کی. اس ٹائم بالصبر، خبر اور پیشنس کے ساتھ، ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ. کسی کا ڈر خوف لے کے رکھو، بیوی کا ڈر لے کے مریض کو رکھو، بچے کا ڈر لے کے رکھو، بوڑھے ہو کے کیا بولتا ہے کہ نماز پہ جا کے پہلے لاؤ بنا گھر کا کام کرو. نہیں، بالصبر والصلاۃ، پورے پیشنس کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، مدارت کے ساتھ آؤ. والصلاۃ، یہ نماز کا ہے. خوش خود کب آتا؟ صبر رہا تو صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھتا، نہیں تو 4 کے 5 ہوتے تھے تو 4 کے 3 ہو جاتے. موضوع بنا کے آنا، 10-15 منٹ خرچہ کرنا، پھر لوگوں کو ٹائم لے کے آنا ہے نماز کے بعد، ساری چیزیں اکالت ہوں گی. تو اس لیے اللہ پیشنس، ذہنی جسمانی طور پر صبر بہت ضروری ہے. جب تک خوشو خضو نہیں آیا وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے. ایسے کتنے سال گزر گئے کہ ہم نماز پڑھ رہے لیکن دماغی جگہ نہیں. کیا کریں؟ امام صاحب سجدہ کریں تو غنیمت ہے، وہ بیچارے ان کی ڈیوٹی ہے. وہ 4 پڑھے تو 2 رکعت میں 2 سجدے کر رہے ہیں، ایک رکوع کر رہے ہیں، وہ دیکھ کے کر رہے ہیں، ورنہ پتا نہیں ہماری نمازوں کا کیا حال. اللہ ما رحیم ربی، اللہ جس پر رحم کر رہے، پتا نہیں ہماری نمازوں کا کیا حال. یہ مہینہ نمازوں کے تعلق کر رہا، قرآن کا مہینہ ہے، عبادت سکھا رہا، پھر ریاضت، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں اب اپنے مال کی زکات نکالتے ہوئے لوگوں کے خیر خواہ بننے والا، لوگوں کے باہمی تعاون کا ذریعہ بننے کا سبب بنا رہا. کیوں؟ صرف اس لیے نہیں کہ تم بس اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کر لو پھر منمانی کرو. نہیں، یہ ٹریننگ کا مہینہ اس لیے ہے، اس لیے کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومنین کامیاب ہو گئے. سرٹیفکیشن کس کے لیے ہے؟ صرف 1 مہینے عمل کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. تو رمضان سے آپ نے حاصل کیا لے کر یہاں سے جا رہے ہیں کل یا پرسوں، وہ اثر ہے. اگر آپ نے ان 29-30 دن میں وہ چیز نہیں لی جو اس مہینے نے دیا، جو اس اکیڈمی نے دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جو سرٹیفکیشن ملا ہے وہ صرف برائے نام ہو. اس کے اندر آپ کے نام اعمال میں کامیابی لکھی نہیں گئی. قد افلح المؤمنون، آپ کامیاب نہیں ہوئے. آپ نے اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو، اپنے ٹارگٹ کو جو نہ ختم ہونے والا ہے اس کو ادھورا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تم کیا کرو؟ کامیاب ہو جاؤ. کس طرح؟ آئیے ایک اور آیت پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرما رہا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. یہ مہینہ جو ٹریننگ دے رہا، اسلام کا سب سے عظیم ترین مہینہ کیا ہوگا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. پھر یہاں بھی آئیے الذین آمنوا، اے ایمان والو الرٹ ہو جاؤ، بی الرٹ، پوری توجہ مرکوز کر دو اپنی. ادخلوا، داخل ہو جاؤ پورے اس سلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ نے حکم دیا، استطاعت دی، حج کے لیے من استطاع الیہ سبیلا. ارے بلاوا نہیں آ رہا، بولتے نہیں. اب دیکھو 2 مہینے کا رمضان میں حج کا مہینہ شروع ہوتا. ایک صاحب ہے ہمارے پاس، سنتے تھے ہم، کہ بڑے مالدار ہیں، تاجر آدمی مشروات کے. بولے ارے حاجی صاحب، سیٹ صاحب، اتنی عمر ہو گئی، بچوں کی شادیاں کر دی، ساری چیزوں سے فارغ ہو گئے، اب حج بیت اللہ کے لیے نکل جانا تھا، بلاوا آنا تھا.
بلاوا کہاں کا تھا معلوم؟ اللہ کو گھمائے تو پیسے رکھ لیں گے، سیدھا قبرستان کا بلاوا، بال بھی نیچ رہ گیا، جائیداد بھی رہ گئی، حسب نسب بھی رہ گیا، ٹائٹل بھی رہ گیا، چلے جاتے، پھر وہاں کھڑے ہوتے کیسا ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ. یہ حال ہے ہمارا. تو یہ مہینہ سکھا رہا ہے کہ مال خرچ کرو، مال خرچ کرو نا. اللہ انسان کو دو چیزیں بہت زیادہ محبوب ہے دنیا میں، کیا ہے؟ انما اموالکم واولادکم. پھر اللہ کیا بولا؟ بے شک انما، کہ لوگوں کو کیا محبوب ہے سب سے زیادہ دنیا میں؟ ایک میرا مال، مالی میرا مال نہیں کمایا تو، میری تعلیم، میری لیاقت، میری صلاحیت، میرا مال، میرا بنگلہ، میری گاڑیاں، میرا سوشل اسٹیٹس، سب میرا بولتا نا. پھر اس کا کیا ہوتا؟ واولادکم، بڑی محبت بھی بچوں سے. دونوں بھی دگا دینے والی چیزیں ہیں. ذرا ہارٹ اٹیک ہو دو، آئی سی یو میں جان دو، باہر سے اندر بھی آ سکتے دوا دے. یہ حقیقت ہے مال کی شیخ صاحب کی. اللہ کیا بولا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو. اللہ تعالیٰ نے عبادت کو لازم کیا، اس مہینے میں ٹریننگ دی. پھر اس کا پہلے مال خرچ کرو، زکات خرچ کرو. کیا ہے زکات؟ کیا ہے؟ مال ہی ہے نا، جو جمع کر رکھے تھے 11 مہینے سے تجوری میں، لاکر میں، بینکوں میں، سیف میں، حوالہ اللہ نکالو، اللہ کے نام خرچ کرو. لوگوں کا حق ہے تو اللہ کا بھی حق ہے کہ مال خرچ کیا جائے حج بیت اللہ کے لیے. من استطاع الیہ سبیلا. کتنے لوگ ہم میں سے ہوں گے جن کو اللہ نے مال دیا ہے، لاکھوں روپے کرایہ آ رہے لیکن دلیش نہیں پڑتا، اور یہ 7-8 لاکھ روپے چلتے ہوئے کون دیا مال؟ جس کی عبادت کے لیے تمہیں جانا ہے اسی نے تو کیا، تمہارا اپنا کیا ہے؟ ماں کے پیٹ سے آئے، کیا لے کے آئے تھے؟ ارے جسم پہ کپڑا بھی نہیں تھا جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، تو مادر صاحب ننگا تھا آدمی، کیا تھا اس کے پاس؟ جب جا رہا ہے تب بھی ایک کپڑے میں لپیٹ کر جا رہا ہے. کون؟ وقت کا بڑا حکمران شاہ فیصل، شاہ فہد، شاہ عبداللہ. کیسا گئے؟ ایک ہی کپڑے میں سفید. حبیب اللہ صاحب کس میں دیں گے؟ حالانکہ کنگ نہیں ہو، چابش نہیں ہے، ایک شہری ہے مشربات کے، انہوں بھی کس میں دیں گے؟ پھر حیثیت کیا حیثیت ہے؟ حیثیت مقام مرتبہ اللہ کا ہے، بندے کا چابی نہیں. اللہ غنی یا ایھا الناس انتم الفقراء. اللہ نے فرمایا کہ ساری انسانیت فقیر ہے، محتاج ہے کس کی؟ اللہ. کس بات کا فخر ہے، کس بات کا گھمنڈ ہے، کس بات کی غفلت ہے؟ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. واللہ اللہ کی قسم ہے، غنی اگر کوئی زیادہ تو اس کی ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. محتاجی کا، فقیری کا، مال کے کم ہونے کا ڈر خوف کس کو ہے؟ میرے کو، آپ کو ہے، اللہ کو نہیں ہے. اللہ کا معاملہ ایسا ہے، ساری انسانیت نے اپنی دولت جو توحید پہ ہے اس کو بھی دے رہا، جو گھنٹہ بجانے والا ہے اس کو بھی دے رہا ہم سے زیادہ مالدار ہے. تو اس کے خزانے میں جس طرح اگر آدمی سمندر میں انگلی ڈبا کے نکالے ایک خطرہ لگتا، اس سے بھی کم، اس سے بھی زیادہ کمی نہیں آتی. اسی لیے اس کو کہا گیا غنی غنی. تو اللہ غنی ہے. تو اللہ نے تمہیں مال عطا کیا، اس مہینے میں اللہ نے تمہیں مال خرچ کرنے کا حکم دیا نہیں دیا؟ نمازوں کی پابندی کی آ گئی. ارے روزہ رہنے میں نماز پڑھنا کرتے، روزہ رہ کے نماز نہیں پڑھتا، روزہ قبول نہیں ہوتا کرتے. عام تو یہی ہے نا، روزہ رہے تو نماز پڑھنا کرتے. پھر اس کے بعد زکات بھی دینا کرتے. میاں اللہ دے رہا 11 مہینے کما لینا، اپن چوری سے بھی کما رہے، بٹے بازی سے بھی کما رہے، صحیح اور غلط سب طریقے سے کما رہے. اس کا یہ محاسبہ ہونا ہے. اللہ پاک کر رہا ہے مہینے میں. کیسا پاک کر رہا بتا دو. آئیے اس مہینے میں ہم نے سب سے پہلی چیز کیا سیکھی؟ دو اہم چیزیں. ایک قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اہتمام کے ساتھ قرآن سنتے، صبر سے کھڑ کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ روزہ دن بھر، چاہے تو روزہ مالدار کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے، اوسط طبقے والے کے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا کہ تقویٰ اختیار کرو، یہ بھوک کی شدت تم محسوس کرو، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ وہ گھر جو تمہارے پڑوس میں ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی آتی ہوگی، 3 ٹائم کھانا نہیں کھاتا ہوگا سال بھر. کیا ہوگا اللہ رحیم رب بھی اس پر کوئی رحم کر دے تو رمضان میں کوئی لا کے راشن دے دیا تو بیچارے میں 3 ٹائم بنتا ہوگا. ورنہ وہ احساس دلانے کے لیے تمہیں کہا گیا کہ تم کیا کرو، اپنے مال میں سے خرچ کرو اور روزہ رکھو. روزہ کس لیے رکھو؟ تاکہ اس کی غریبی کا، اس کی مفلسی کا، اس کی بھوک کا تمہیں احساس ہو. یہ بدنی تربیت ہوئی انسان کی، بدنی جسمانی تربیت ہوئی روزہ. پھر روزے میں اور تربیت کیا ہو رہی؟ کیا روزہ خالی پیٹ رہنے کا نام ہے؟ بھوکے رہے تو ہو گیا، اس کو جو نہیں میں منمانی بول دو. سڑک پہ جا رہے ہیں لوگ، گھر میں عورتیں جا رہے ہیں، اس کو دیکھتے بیٹھو، کمنٹ کرتے ہمارے بچے ماشاء اللہ آپ دیکھیں کیا کر رہے بچے. نماز روزہ کھولے، برا نہ مانیے گا، میری ماں بہنوں آپ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے بچے بھی یہاں موجود ہیں، نوجوان میرے بھائی،
میں جو بات کروں گا اللہ کی کتاب سے کروں گا، نبی کے اسوے سے کروں گا کہ ہمیں کیا تربیت ملنی ہے، اس مہینے میں کیا ہمیں لے کے جانا ہے. کیا کرتے جیسے ہی، کیونکہ ہمارے محترم میرے بزرگ نے جو ٹاپک دیا کہ ہم نے روزے رمضان سے کیا حاصل کیا، دیکھو کیا حاصل کرے. مغرب ہوئی، کیونکہ اب شروع میں کیا کریں ہم لوگ، کوئی 5 دن میں قرآن ختم کر لیا، کوئی 10 میں کرا نہیں کرا، کوئی 6 12 6 5 30، پھر ذرا آگے بڑھے تو کوئی 15 دن میں فارغ ہو گیا، 15 دن میں چل رہی ہے. کیا چل رہی؟ چاک ہاؤس، پستہ ہاؤس، وہ آرام گڑھ کے چورستے کا نیا برج بچن ہمارے ماشاء اللہ. پھر ایک اور فتنہ شروع ہوا چائے کا دے. وہ کہا کہ وہ سٹی کے باہر چائے ملتی ہے تو چائے پینے بچے جا رہے کیا ہوا، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے واسطے آیا ہی نہیں نا. کیا بولا اللہ؟ والذین هم عن اللغو معرضون. مومنوں کی شان اللہ نے بیان کی جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں رات کے پچھلے پہر. ان کی صفت کیا ہونی چاہیے؟ یہ روڈوں کے اندر، روڈوں کے گلیوں کے کٹے چکنے کرنا، یا پھر ہوٹلوں کی زینت بننا. ارے وہاں حلیم اچھی بنا، حلیم کا بھی کتنا بڑا زبردست ہے. اور اس سے بڑی عالمیہ یہ ہے کہ خاص بات یہ ہے رمضان کے مہینے میں جتنی ہوٹل ہیں ماشاءاللہ پورے مسلمان ہمارے میاں بھائیوں کے ہے نہیں. کیا بولے صاحب کا انٹرویو ہے، ہوٹل والوں کا انٹرویو تو ہے الحمدللہ ہم خدمت کر رہے ہیں. خدمت نہیں کر رہی، تباہ برباد کر دی. رات کے 2 بجے تک نہ نماز کو ہی بچہ ہو، نہ گھر کا ہی ہے، نہ مسجد کا ہی ہے، نہ اللہ کا ہوا، نہ گھر والوں کا ہوا، نہ سماج کا ہی صحیح ہوا. بس نکل کے بس وہی رفتار ہے بے ڈھنگی جو کل تھی آج بھی وہی ہے، تبدیلی کیا آئی؟ مغرب کے بعد جو آوارہ گردی شروع ہو جا رہی. قرآن کو کہا گیا کہ پورے مہینے کا ہے یہ موضوع، پورے مہینے میں اللہ سے ہم کلام کرو گا. کوئی 5 دن میں فرمان اختیار کر رہا، کوئی 10 میں، کوئی 15 میں، کوئی 3 میں. ایک شبی شمیاں بھی ہے اسی دن ایک رات میں قرآن ختم. وہ پڑھانے والا کا بھی اللہ یاد بھی دے، پڑھنے والوں کا ابھی اللہ یاد بھی دے. قرآن کا مذاق ہے. ہوئے کس طرح فقہائے عرب بے توفیق. ہمیں بولوں گا تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ، اقبال کی روح کو تکلیف نہ پہنچے. اقبال نے کہا تھا ہوئے کس طرح فقہائے عجم بے توفیق. بر صغیر کے فقہا ہیں کیا کریں، قرآن پڑھ لیں. 3 دن میں صحابی کو حکم دیا اللہ کے رسول. آئیے وہ بات ہی بتا دو، اس کا پوسٹ مارٹم ہونا ضروری ہے. کس طرح فقہائے عجم بے توفیق خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. قرآن کا مذاق بنا دیا. قرآن کس لیے آیا؟ جدا لپٹ کے اونچائی پر رکھنے کے لیے آیا. کھلتا کا معلوم قرآن یا تو سننے کے واسطے کھڑے ہوتا آ کے اللہ کا بندہ، نہیں تو کوئی موتا ہونا گھر میں. جب کھلتا اسے بھی کیا کھلتا سورہ یاسین. اس کے واسطے آیا، موتا کے واسطے. وہ بیچارہ تو گیا اپنے نام میں، اس کا دفتر بند ہو گیا. تم کیا بخشانے کا؟ تم بخشے گئے تو بخشے، تم کیا بخشیں گے؟ اس کو مذاق بنا دیا، قرآن کا مذاق بنا دیا. آئیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس مہینے کو کیوں نازل کیا. پہلی ایک درمیان میں ایک آیت میں نے پڑھی، اے ایمان والو تم روزے قائم کرو. اس لیے تم سے پہلے کے لوگوں پر ہم نے روزے فرض کیے تھے. اچھا روزے فرض کس لیے کیے؟ لعلکم تتقون. ساری زندگی کا ماوا و ملجا تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے میرے بھائی. جس میں اللہ کا ڈر آ گیا وہ کامیاب ہو گیا. اب اللہ کا ڈر کیسا آتا؟ روزہ رکھ لیے، پیٹ خالی رکھے، بس جیسے ہی 12 ساڑھے 12 گھنٹے ہو گئے اللہ کا ڈر 12.5 گھنٹے کا تھا. اس کے بعد ہوئی نماز، عشاء ہوئی، اللہ یاد ہوئی. پھر اس کے بعد قیام اللیل میں آئے تو آئے، یعنی 2 سال رہ گئے. کھڑا اسلامیہ کے دن دیکھ لیجیے، کیونکہ عادت تو ہوگی اپنے کو پڑھیں گے. رمضان کے بعد پابند نہیں کریں گے نماز. یہ ہے دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے، بڑی زبردست غفلت. تو اسی لیے کہا گیا شیطان کے بارے میں وہ جو وساوس ڈالتا نا تو انسان کے صرف ذہن پہ حاوی نہیں ہوتا، اس کے خون میں گردش کرتا ہے. خون سرکولیٹ ہونا تو زندہ ہے نا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ خون میں گردش کرتا ہے، تمہارے خیالات تک پہنچتا ہے، جنکشن تک، مین سینٹرل پروسیس تک پہنچتا، سی پی یو تک پہنچ کے لاتا. پریکٹیکلی دیکھو تماشے دیکھ رہے مغرب کے بعد. تو یہ تماشے کہاں سے ہو رہی؟ تقویٰ نہیں آیا. تقوی کو لقوہ مان دیا، سمجھ رہے تقویٰ آیا، وہ دھوکہ دے رہے اپنے آپ کو. اور ایسے بھی لوگ آئے اللہ کو بھی گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ غلطی ہو گئی تو معاف کرنے والا ہے. ایک اچھا چیپٹر ہے ہمارے پاس بر صغیر میں، کیا؟ اللہ غفور رحیم ہے. منمانی کرو، اللہ غفور رحیم ہے. روزے بھی نہ کرو، نماز بھی نہ پڑھو، اللہ تو غفور رحیم. بہانہ کرو اللہ بڑا مشقت کر، اللہ دھوپ میں کام کر کے آیا، میرا کتنا سخت کام ہے تو جانتا اللہ. وہ بھی کہیں کچھ اللہ محتاج ہے تمہاری نماز کا، تمہارا قرآن کا نہیں. تم محتاج ہے اس کی رحمت کے، اس کے لیے تو تم کر رہے ہیں. ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں، تمہارے فائدے کے لیے. لعلکم تتقون. سارے رمضان کا، اس کے بعد آنے والے 11 مہینوں کا ماوا ملجا جو ٹریننگ ہونا ہے تب تک تقوی کے.
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ یہ تقوی میں کیا چیز ہے معلوم؟ بہت ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ نے کہا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، ڈرتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فروٹ کا کاروبار ہے تو روزانہ دیکھتے کرتے کرتے چھ فٹ کے کیا کرنا، بھی دھوپ میں کام ہے، کرنا پڑتا، جانا لانا، لوڈنگ کرنا، اللہ کو نہیں پڑتا، تم سے پہلے نہیں کرے۔ عرب کے لوگ وہاں کی گرمی دیکھیں، کیا انکل کیسی کر رہی ہے 52 کے اوپر، یہاں 41 میں ہوا گل ہو جا رہی ہے، وہاں 52 میں روزہ رہے وہ عرب ان کا تقویٰ دے۔ ریگستان میں رہتی اس کی دکان ایک چھوٹا سا ٹینٹ رہتا بیچارے کا، اور وہاں کا روزہ بھی سخت۔ یقین مانی اللہ کی قسم ہے، دبئی میں 3 مہینے رہ کے آیا، وہاں کی دھوپ برداشت نہیں کرتا، بیمار ہو گیا 2-3 مرتبہ، سخت بیمار ہو گیا، صرف ظہر کی نماز پہ جا کے بیمار ہو گیا۔ ایک بار تو شدید بخار آ گیا تو دھوپ کی لو ماری جمعہ کے دن، بیمار ہو گیا۔ وہ لوگ تو زندگی کے 60-70 سال 80-85 سال کے، عربوں کے بعد بڑی ہوتی قدرے لمبی، کھاتے بھی کھجور۔ اللہ کی قدرت دیکھو، ملک کرم، آب و ہوا کا معاملہ عجیب و غریب، پھر اس کے بعد غذائیں بھی کرم، اس کے باوجود قرآن کی تلاوت۔ آپ دیکھیں گے وہ لوگ نماز کے بعد مغرب پر فارغ ہوتے ہیں نا، اپنے گھر کو گئے مختصر کھائے پھر آ کے قرآن لے کے بیٹھ جائے، پھر تہجد میں سب سے اور ایک مسجد خالی نہیں دکھیں گے آپ۔ اور یہی حال نمازوں کا ہے۔ صحیح معنوں میں اگر نماز کا کوئی کانسیپٹ دیکھیں گے تو عرب میں سب سے آسان نماز لوگ کر دی، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس خیال میں کیا ہے؟ ہم برا نہ مانیے گا، ارے چل میں نماز کو کیا بات عرب میں ہے نہیں، اللہ کا ہو تقوی والے بنو اللہ میں دستہ ہو، رمضان ہوتے ہی تعارف ہے، یہ کیسا مسلمان لعلکم تتقون، تقوی اختیار نہیں کرتا، خاص سی کے دل جائے گی ایک مہینے میں 29-30 دن میں اگر مسلمان نہیں بنتے تو افسوس ہے، افسوس کیسی زندگی ہے ہماری، المیہ در المیہ۔ یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرما یہود، ہماری زندگیوں کا ہم سے زیادہ جائزہ تو یہود لے رہے ہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ سارے کائنات میں مالدار ترین ممالک بھی ہیں، مسلمانوں کے پاس بڑی دولت ہے، بڑی صلاحیت اللہ نے دی ہے، اس کے باوجود اتنی ذلت پہ کیوں ہے؟ قرآن چھوڑ۔ وہ زمانے میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر، بدھو قوم اتنی جاہل قوم کہ ایک محلے کی بکری دوسرے محلے میں آ کے پانی پیتی تو لوگوں کی جان لے لیتی، تیری بکری ہے کیا تھا؟ ایسی قوم، ویسی قوم میں اللہ نے قرآن نازل کیا، ویسی قوم میں ویسے عمر جو اللہ کے رسول کے خاتمے کے لیے آئے تھے، قرآن نے ان کی تقدیر کو بدل دیا۔ قرآن تقدیر بدل، عمر کی تقدیر کو قرآن کی طٰہٰ کی آیتوں نے بدل دیا۔ اور آج ہمارے دل کیا ہے؟ دل ہے کہ پتھر کے سل ہیں۔ کیسا عمر جس کے بارے میں ابو جہل کہا کرتے تھے کہ محمد تمہارے پاس کیا ہے؟ ایک بلال کا جو ابو بکر صدیق جو انتہائی نرم دل، پھر اس کا تنگ کمزور صحابہ، ان کے کسی کے پاس مال ہے تو تھوڑا مال ہے تو رہنے کی جگہ ڈھکتی نہیں ہے، اور وہ ہے تو ہمارے سے جنگ کرنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے، بلا پڑا ہمارے پاس عمر ہے۔ اللہ کے رسول کو بڑی تکلیف ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ یہ لوگ تیرے دین کا اور تیرے نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور میرا مذاق اڑاتے تب بھی کافی تھا، لیکن تیرے دین کا مذاق اڑا رہے کیونکہ تو نے مجھے تیرے دین کے پھیلانے کی ذمہ داری دی۔ اللہ مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، اللہ مجھے ابو جہل یا عمر کے ذریعے دین اسلام کو مدد فراہم کر۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ دعا قبول کیسے کی؟ نبی کا تقویٰ تھا، وہ نبی کا تقویٰ تھا، وہ تقویٰ ان کی حد تک محدود نہیں تھا، سارے عالم کے لیے ان کو بھیجا گیا نمونہ بنا کے۔ کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ اور ہم نے تمام جہاں والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ وہ رحمت میں ساری چیزیں آ گئی، اچھے اخلاق، اللہ کی اطاعت، لوگوں کے ساتھ رحم دلی، پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے وجود کو کھپا دینا، سب کر دینا، وقف کر دینا۔ یہ ہے ادخلوا بالسلم کافہ۔ تو یہ مہینہ کیا جا رہا ہے؟ اسلام میں پورے داخل ہو رہا ہے مہینے کے ذریعے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ہوٹلوں کی زینت بننا، بیٹھ کر جو ہے چوراہوں پر بچوں کو دیکھتے رہنا روزے کی حالت میں، اور پھر لوگوں پر عجیب قسم کی جو ہے تانے کسنا، لوگوں کو برے برے الفاظ سے پکارنا، گالی گلوچ کرنا، جھوٹے باتیں کر کے مذاق کر کے ایک دوسرے کو ہنسانا، یہ اللہ والذین هم عن اللغو معرضون۔ پس تحقیق کے کامیاب مومنین ہوئے، اور مومنین کا شعار یہ نہیں ہوتا کہ لغو باتیں، حضور کی لغو کی باتیں نہیں ہو سکتی، کہ ہم مومن نہیں ہیں، کامل مومن نہیں ہیں اگر ہم یہ حرکتیں کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن کو تقاضا کر رہا۔ اگر تمہارے اندر لغو ہے، حضور کی باتیں کرنے والے ہیں، تو تم کیا ہے؟ تم مومن نہیں۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ تم ہرگز اتباع مت کرو شیطان کی۔ انہیں تو حسن کھا کے اترا سے نکالا گیا، ایک سجدے کے نکر مارا گیا ابلیس
ایک سجدے کے نہ کرنے سے ہزاروں سال سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، اسی وہی حال ہمارا ہے. بولے ایک سجدہ لے کر کہتا ہم تو پوری زندگی اللہ سے منہ موڑے گے. پھر کیسا اللہ کی رحمت ہے بولتے کیا وہی حالات بڑے خراب ہیں مسلمانوں کے، ہر جگہ پریشانی آزمائش ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے. کئی کو آزمائش میں ڈالتا تھا تمہارے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنی آدم جو کچھ کرتا ہے اس کے ہاتھ کی کمائی ہے، وہی وہ پاتا ہے. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کیونکہ اللہ نے 2 راہیں ہموار کر دی. زندگی گزارنے کا اصول بتلا دیا، حلال حرام کی طبیعت بتلا دی، ایمان کے تقاضے بتلا دیے، اور کس طرح زندگی گزارو اور کس طرح آخرت کے لیے کھیتی کرو، ساری چیزیں بتلا دی. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کے لیے ہدایت والی راہ، سیدھی راہ بتلا دی. 2 راہیں ہموار کر دی. ایک وہ راستہ جو شیطان ابلیس کی طرف جاتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کراتا ہے، المجرم بناتا ہے اللہ کا، اور ایک وہ راستہ جو سیدھا ہے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. اس مہینے میں قرآن نازل کیوں ہوا؟ اس لیے بے شک یہ قرآن ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے يهدي للتي هي اقوم، یہ ہدایت والا راستہ بتاتا ہے قوموں کو. قوموں کی تقدیر بدل گئی اس قرآن کے ذریعے. کتنی ملک تھے، کتنے ملکوں کو عمر نے فتح کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے یہ اصول کے ذریعے قرآن کے اصول کو نافذ کیا تو دنیا کا بڑا حصہ اسلام میں داخل ہوا. آج دیکھو کیا حالت ہے اسلام کے ماننے والوں، نہ زبان کے پابند، نہ اخلاق کے صحیح، نہ معاملات کے صحیح، نہ عبادات کے صحیح. پھر کیسے مسلمان؟ پھر آزمائش کا بڑا ڈھنڈورا پیٹتے، رونا روتے. آزمائش کس کو آتی ہے؟ آزمائش ہر انسان کو آتی ہے اور اس کے اپنے مکافات عمل کے ذریعے آتی ہے. ایک آزمائش وہ ہے جو اللہ کے مقرب معزز بندے ہیں، وہ آزمائش ایک ڈھنگ کی ہوتی ہے. یہ ہماری جو آزمائش ہے جو گھروں میں سے امن اور سکون اڑ گیا، ہماری جو آزمائش ہے نہ ہمارے گھروں میں دین نہیں، ہم نے اپنے بچوں کی دین کی تربیت نہیں کی. یہ آزمائش کی وجہ سے بچہ نافرمان، بیوی نافرمان. اور پھر یہی نہیں، جہاں کہیں آپ جاتے ہیں آپ کی کوئی قدر منزلت نہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے نافرمان، آپ اللہ کے مجرم ہیں، اس لیے اللہ نے تمہاری عزت کو ختم کر دیا. لوگوں تمہارے اپنے گھر میں عزت دیکھ لو. اور محاصرے کے لیے ایک بات کافی ہے، بڑی اچھی بات ذہن میں آئی کہ اگر آدمی کامل مومن ہے اور متبع قرآن، حامل قرآن اور متبع شریعت ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اس کی قدر منزلت گھر میں کتنی ہے. اگر واقعی میں وہ متشرع ہے، دیندار ہے، حیا والا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کیا بولا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے درجات کو بلند کر دیتا ہے جو میرا تقوی اختیار کرتا ہے، جو میرا ڈر اپنے اندر لازم کر لیتا ہے تو میں اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہوں. اللہ کا وعدہ ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ آئیے بات کو سمجھنے کے لیے ایک حوالہ دیتا چلوں. انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند ترین معیار پر فائز کیا. آج ہی کی بات سناتا ہوں. ملک پیٹ سے آنے کا اتفاق ہوا، میرا کام ہے وہاں پر. ایک گھر میں جو ہماری دکان سے لگا ہوا ہے 2 فلور ہیں، پانی کی بڑی قلت چل رہی ہے. تو بہرحال پانی کے مسئلے پر جھگڑا ہوا تو دونوں فلور والے نوجوان ایک دوسرے کو مارنے لگے. ایک کی آنکھ پہ اتنی زور سے مارے کہ تقریباً آنکھ ضائع ہو گئی. پھر ایک حامل عورت تھی جو چھڑا رہی تھی، وہ بھی ان کے زد میں آ گئی، وہی بے ہوش ہو گئی. یہ مسلمان ہے، یہ اخلاق ہے. حالانکہ میں بیچ میں کیا بولا بھیا کم سے کم اس مہینے کا احترام کرو، تم تو روزے کرو. میں روزے کا انہیں احترام نہیں کرا، میں کیوں کروں؟ وہ جواب دے رہے ہیں میرے بچے کو مارا، میں نہیں احترام. 4 جنے کو مار رہے ہیں، 3 یا 4 جنے مل کے مارے گئے. یہ مسلمان ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ روزے دار ہے، یہ مسلمان. جبکہ کہا گیا تم امتی ہو، گمتی مت بنو. امتی ہے تو امتی بنو. انک لعلی خلق عظیم، بے شک ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند ترین معیار پر فائز کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اخلاق آپ کی امت میں پھیل جائے، عام ہو جائے. اور اخلاق کیا ہے؟ اخلاق میں ساری چیزیں آ گئی. آپ ادھر ادھر آ گیا، لوگوں کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کرنا، لوگوں کا مزاق نہیں اڑانا، لوگوں کی کمزوری پر ہنسنا نہیں، ایسا اچھی اخلاق کی نشانی. اور کہیں کسی کی کمزوری دیکھے، کچھ دیکھے تو خاموشی اختیار کر لو، پھر اس کو تنہائی میں بلا کے اس کی اصلاح کرنا. یہ اخلاق ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً موقع ملنا، خالی کبھی کسی سے کوئی مسئلہ ہوا تو موقع کی طاق میں رہتے. اب اس کی آپ کیسا اس کی جو ہے اس کا لباس اتار لو 4 لوگوں میں. یہ ہمارا شیوا، یہ ہمارا ذریعہ ہے، یہ ہمارا مشغلہ ہے. ارے آگا جو کون ہے فلاں نام سے پکار دے. کیا بولا تھا یاد ہے انہیں؟ آج ایسا ہوا کہ اس کے ساتھ اللہ ہی بول رہے. تو مومن نہیں، ایک مومن دوسرے مومن کا لباس ہے، آئینہ ہے. آئینہ کس کو بولتے ہیں؟ دیکھے تو نظر آنا، تو اپنے آپ کو محسوس کرنا یہ انہیں نہیں ہے، میں بھی ہوں، میں اس کا حصہ ہوں. تو اس کی عزت یہ بھی عزت، یا عزت کا ہے بے عزتی. بے عزتی اس کی بے عزتی پیسے نوٹ کر رہی حرکتیں کر رہا،
پھر اس کو بے عزت کر رہا، ڈبل گناہ، ڈبل عذاب بول رہا زبان چلا کے. اسی لیے کہا گیا کہ مہینہ کیا تربیت دے رہا ہے؟ اخلاق، رحم دل کی، عفو درگزر کی، نماز کی پابندی کی، پاکی و طہارت اختیار کرنے کی. اور روزے کے بارے میں کچھ باتیں کر رہا تھا میں، بات تھوڑی سی رہ گئی، وہ کیا ہے؟ روزہ صرف کھانے کا نام نہیں، یہ مہینے کا روزہ جو ہم کو درد دے رہا ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دو پیروں کے درمیان دی اس کا بھی روزہ ہے. کہ انسان شادی شدہ ہے لیکن اس کو روزے کی حالت میں روک دیا گیا. ایک انسان حلال کمائی ہے، اناج گھر میں پڑا ہوا ہے لیکن وہ نہیں کھاتا اللہ کے، کیونکہ وہ پابند ہے اس مہینے میں. پھر اسی طرح آنکھ کا روزہ کیوں ہو رہی کہ آنکھ سے بری چیز نہیں دیکھنا. ایک ایک چیزیں روزہ جس کو کاٹ دیتی ہے، اس کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے. آنکھ سے بری چیز نہیں دیکھنا، بے حیائی نہیں کرنا، پھر زبان نہیں چلانا، لوگوں کو گالی گلوچ نہیں کرنا، تانا تشنی نہیں کرنا، بزرگ کی گفتگو میں نہیں بیٹھنا. کیا کرو؟ یہ زبان کھلے تو خیر کے لیے کھلے، نہیں تو خاموش ہے. من سب بتانا جائے، چھوٹی آتی گفتگو کہتے ہیں، اس سے خاموشی اختیار کی وہ کامیاب ہو گیا، بہت ساری برائیوں سے بچ گیا. تو اسی لیے صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے. تربیت کیسی ہوئی؟ رمضان میں بھی، غیر رمضان میں بھی. کتنے سال؟ 10 سال میں 10 رمضان آئے ہوں گے نا. تربیت کیسی ہوئی کہ انس 10 سال کے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خدمت میں اپنا چھوڑ دیے ہوتے. انس خود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کبھی آپ کے وضو کے پانی لانے میں تاخیر کر دیتا، کبھی پانی کا لوٹا مجھ سے گر جاتا، کبھی میں بہت دیر تک سو جاتا، تو اللہ کے رسول کہیں مجھے غصہ نہیں کرتے. مجھے اے بیٹے انس، اے میرے پیارے بیٹے، اے انس، میری اصلاح اس طرح کرتے جس طرح ایک ماں اپنے گود کے بچے کی تربیت کرتی ہے، اس کا شفقت مشکل پڑ جاتی ہے. یہ اللہ کے رسول اقتدار ہے. اور ہمارا کردار کیا ہے؟ تو یہ تربیت ہوئی. تو یہ تربیت کیا چاہیے؟ جیسے بولے نا، جو عقل مند لوگ آئے، بڑے بلڈر، بڑے زبردست مضبوط لوگ آئے، تو یہاں بعد میں دیکھیں گے اس کو. یہ بھی ہے پہلوان، کیا کریں گے؟ روزہ ہو جانا تھا، رمضان جہاں تو دیکھیں گے اس کا حساب کر کے. رمضان میں نہیں کرنا کہتے، رمضان میں نہیں کرنا کہتے. رمضان میں تو سدھرنا ہے، انسان بننا ہے. مسلمان کی نہیں، کیا بننا ہے؟ انسان بننا ہے. تو ہاتھ کا بھی روزہ ہے کہ اللہ نے قوت بازو دیا لیکن ہاتھ مت چلاؤ، کیونکہ وہ کمزور ہے. اللہ تعالیٰ آزما تو قوت دے کے صحیح مند بنائے، اس پر کمزور پر ظلم و زیادتی مت کرو. کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم و زیادتی کو اپنے اوپر حرام قرار دیا. وہ ذات جس نے تم تمام کو پیدا کیا، اس نے ظلم کو اور زیادتی کو اپنے اوپر حرام کر لیا. تم کو کیا اختیار ہے ظلم کرنے کا؟ تم کو اختیار ہی نہیں. پھر اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا. تو تمہارا کام کیا ہے؟ کوئی رحم کا ایک حصہ ہے تو دنیا میں 99 حصہ اللہ کے پاس، ایک حصہ دنیا میں اللہ نے چھوڑ دیا. تو اس کا عالم یہ ہے کہ بہت سارے ہم جیسے لوگ خیر کے کام کرتے ہیں، رشتے داروں کے ساتھ خیر ہوگی، پڑوسیوں کے ساتھ خیر ہوگی، بچہ ماں بچے کے ساتھ، باپ بیٹے کے ساتھ، ماں بیٹی کے ساتھ، ہے نہیں دور کے رشتے داروں کے حادثہ ہوگا، کون پہنچ جاتے ہیں. تو رحم کا 1% حصہ کا یہ عالم ہے. تو اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا. تو تم بھی کیا کرو؟ تم اس کی بنائی ہوئی مخلوق ہو، اس رب کی عبد ہو، تو تمہارا کام یہ کہ تم کی رحمت کو لازم کرو. یہ مہینہ تربیت دے رہا ہے. تو ہاتھ مت چلاؤ. پھر روزہ ہو، دوستوں بلائیں گے، ہاں جا کے کچھ جھگڑا کرتے کہ خیر تم اس جگہ مت لے جاؤ، میں لگو نہیں کے کام کرانے والی، اس کا بھی روزہ ہے. اس کے بارے میں کچھ ختم جانا چلے وہ بھی لکھے جا رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے پیٹ ہی کا روزہ نہیں ہے بلکہ سارے اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہے. تو یہ تربیت کیا ہوئی؟ آنے والے شوال کے مہینے سے لے کر پھر رمضان کے آنے تک یہ 11 مہینوں میں کیا کرو؟ نوافل روزے رکھو اور لوگوں کے ساتھ اپنے ضرورت کا معاملہ کرو. اللہ نے مال دیا ہے تو کیا کرو؟ جس طرح زکات کے مال خرچ کرے رمضان میں، اسی طرح کوئی خرچدار ہے سودی خرچ میں مبتلا ہے، اللہ نے تمہیں صاحب مال بنایا تو اس کی سود کی لعنت سے چھڑاؤ، اس کی اصلاح کرو. پھر اس کے علاوہ کیا کرو؟ پھر تم کیا کرو؟ خیر کے کام کرو. کہ تم کو اللہ نے قرآن کا علم دیا تو تم کیا کرو؟ جس طرح تم مہینہ بھر اہتمام کرے اس قرآن کے علم کو لوگوں میں بانٹو. کیوں؟ اگلے 11 مہینے تاکہ وہ بھی اس قابل بن جائے کہ وہ خود قرآن پڑھ سکے. علم کو بانٹو اللہ کے. پھر نبی کے اسوے کو جو تم نے درست سنا نا، 1-1 گھنٹہ سنے، پھر 1-1 پارے کی تفسیر ہوتی تھی نہیں، کئی عالم تعلیم سن کے خوش کر کے آپ ایک بڑا مسئلہ ہے، بڑا المیہ کیا ہے، ایک بھی نہ قرآن پڑھنے کہیں کو آ رہے کہیں بھی سننے آ رہے والوں وہ سنے تو ثواب ملتا ہے. قرآن ثواب کی کتاب ہے، نہ تدبر تفکر کی سمجھنے کی کتاب. اربا جو ہے ثواب کی نیت سے پڑھے نہیں سمجھے. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول میں قرآن کا حصہ یاد کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ سبق دیجیے.
اللہ کے رسول نے ہمیں سبق دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. پارے 5 کی آیت سورہ نساء کی دے دی. اب گئے ہیں صحابی وہ آیت لے کے کئی مہینے پتہ نہیں چلا ہے کہاں تو اللہ کے رسول یاد آئے بولے ارے فلاں صحابی آئے تھے بولے قرآن کا حصہ یاد کرنا ہے بڑا شوق و ذوق بتلائے تھے ہے کہاں تو اللہ کے رسول فلاں مقام پر ہے ہم سے ملاقات تھی آپ کو سلام بولے وہ جو ایک آیت میں اللہ کے رسول کے پاس سے لے کر آیا میں اس پر ابھی پوری طرح نہیں کر پایا اس پر پوری طرح عمل کر لوں گا تو پھر سبق لینے آؤں گا. ہمارے پاس قرآن کو پڑھنا ختم ہو رہا ہے بابا بھی جائے گا کسی کتاب ہے اسی کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے. تو یہ ہے تدبر کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. زمینی زندگی میں کوئی ایسے معاملے پیش آ جائے کسی تنازع میں گر جاؤ تو کیا کرو فردوه الى الله والرسول لوٹاؤ اس بات کو اس مسئلے کو اللہ اس کے رسول کی طرف اللہ نبی کے اسوے کی طرف اللہ کی کتاب کی طرف. ان کنتم تؤمنون بالله ایمان کے دعوے کرنے والے توحید کا دعویٰ کرنے والے منہج سلف کا دعویٰ کرنے والے تم بھی سنو ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر اگر تم ایمان والے ہو اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو جتنا تمہارا حساب کتاب ہونا ہے ایمان کا دعویٰ ہے یوم آخرت پر یقین کہ حساب و کتاب ہوگا اللہ کے پاس بات پوچھ ہوگی تو اس آیت کی تدبر کرو اطاعت کرو جس کی بول رہے اللہ اس کے رسول کی سارا قرآن نہیں بول رہا. اب کیوں عذاب کا شکار قومیں کیوں ہوئی قرآن کا میسج کیا ہے کیا میسج ہے قوم عاد ہے سمود ہے لوط ہے ہود ہے صالح ہے کتنی قومیں تباہ و ہلاک کیوں ہوئی اتنی مضبوط قومیں اللہ تعالیٰ نے بڑے زبردست آرکیٹیکچر کا صلاحیت دی کہ پتھروں پہاڑوں میں تراش کے محل بنا دی. یہ صلاحیت آپ کسی کو دیکھ سکتا بغیر مشتری کوئی کر سکتا کیا مشتری تھی ان کے پاس صلاحیت لیکن قوم ہلاک ہو گئی کیوں اپنے رسولوں کا استحصال کی گناہ بڑھائی اور اللہ کے بھیجے ہوئے ایمان کی تصدیق نہیں کرے تکلیف کرے جھٹلائے پہلے ہم تمہاری بات میں سنو ہمارے پاس صلاحیت بھی ہے مال بھی ہے سب تمہاری بات میں سنو یہی معاملہ ہمارا کام کی چل رہا پڑھے نا نماز قرآن سن لیا پھر ایک کام کریں اور سے ختم ہونے تھوڑا آرام کرنے یہ گھر میں بچہ ہوتا ہے نماز کے لیے کیا ہوتا ابھی ذرا پہلو جی تھکے ہو رمضان قیام کرانا ہے احسان کرے اما بھی احسان کرے وہ تو ٹریننگ دے کے بولا کہ اٹھو اما یجیب المضطر اذا دعا اللہ کی گارنٹی دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح وعدہ کر رہا ہے کوئی بے قرار دلوں کی پکار سننے والا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں. آپ کے پچھلے پہلے اٹھو اللہ تعالیٰ آسمان کے پہلے حصے پر نزول کرتا ہے ساتھ میں آسمان پہ پہلے آسمان پر آتا ہے اور پوچھتا ہے کوئی مجھ سے کچھ مانگ لے میں عطا کروں. اور کیا ہونا بدبختی اس سے بڑی بدبختی کوئی ہے سو رہے گھوڑے بیچ کے سو رہے ایک کائنات کا امام بھی علیہ الصلوۃ والسلام کہ کھڑے ہوئے ہیں تو پیر سوج جا رہے ہیں. رمضان کی بات نہیں کرو رمضان کے بعد کا حال ہے ہم عائشہ سوئی ہوئی ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں قیام میں تہجد کی نماز کے لیے عام دنوں میں رمضان کی بات نہیں کیا ہے حالت یہ ہے کہ کھڑے ہوئے طویل قیام چل رہا ہے جیسے سلام تھے آپ تو شافع منشر ہیں ساتھی کوثر ہیں جنتیوں کو آپ حوض کوثر سے پانی پلائیں گے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی کسی اور ندی کو یہ اتھارٹی نہیں کی گئی پھر کیا بات ہے اس کے باوجود آپ اور پھر کیا ہے معصوم الخطا ہے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے اتنے نماز کا زکات سب دے کے بعد بھی گارنٹی نہیں ہے پتا نہیں کس معاملے میں اللہ ہو گئی. شافی منشر کا حالت یہ ہے کہ وہ کھڑے ہوئے پہلے سوچ گئے تو بولے اے عائشہ اے عائشہ بتلاؤ اتنے احسان اس کے مجھ پر ہیں کہ مجھے ساتھی کوثر بنا دیا شافی منشر بنا دیا تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ بناؤں. یہ شکر گزاری عالم یہ ہے سورہ بقرہ شروع ہوا ختم ہو رہا ہے سورہ آل عمران شروع ہوا ختم ہو رہا ہے قیام کی حالت میں یا کیا ہوتا آج روز 9:50 ختم ہوتی تھی تراویح آج 10:05 کرتی صاحب والے سے 1:30 پارا ہوتی حالت پہلے تو شروع ہو جاتا دماغ چلنا وہاں حالت یہ ہے کہ 3:30 پارے ہو گئے قیام میں یہ عبادت ہے. ہماری جو عبادت ہے نا وہ عبادت نہیں عادت ہے. کیا ہوا اذان دی ہمارے اذان کے لیے پڑھیں گے نماز یہ عادت ہے یہ عبادت ہم سمجھ رہے ہیں یہ عبادت نہیں ہے. اگر عبادت واقعی میں ہوتی تو اس مہینے سے حاصل کرتے اور یقین عزم مسلم کرتے اور اللہ کو وعدہ کرتے اللہ تو نے اس ٹریننگ کے مہینے کے ذریعے ہمارے قلب و ذہن کو ہم کو جسمانی اور روحانی طور پر قوت بخشی ہے اور ہم کو جاری و ساری رکھیں گے یہ ایمان والا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اندر سے خاص تو یہ مہینہ کیا کر رہا ہے آپ کو درس دے رہا ہے اس بات کا کہ تم اگلے 11 مہینوں میں بھی روزوں کا اہتمام
نوافل روزے کر سکتے ہیں، نوافل روزے رہو. اور پھر یہ جو ٹریننگ تم کو آخری 10 دنوں میں تہجد کی دی گئی، کیا تہجد کا اہتمام کرو. کیوں؟ اس لیے اہتمام کرو کہ اللہ نزول آسمان پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور ایک ندا لگائی جاتی ہے فرشتے کے ذریعے، ہے کوئی مجھ سے مانگے. اور کیا چاہیے انسان؟ کیا ہونا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے، اچھی دنیا دے، بہترین زندگی دے، سکون والی عزت والی. اور فی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت بھی اچھی کر دے. اور کیا کر؟ وقنا عذاب النار، اور دوزخ کی آگ سے بچا. اسی لیے محنت کروانا ہے. عمرے پہ عمرے کر رہا، حجوں پہ حجات کر رہا، صدقہ و خیرات کر رہا، نوازی پڑھ رہا، کیسے پڑھ رہا، عمدہ پڑھ رہا، نہیں پڑھ رہا. ہونا کیا ہے اس کو؟ محنت کیا عذاب سے بچا دیا جاؤ، آگ سے بچا دیا جاؤ، اور آخرت میں کامیاب کر دیا جاؤ. تو اس کے لیے کیا گیا اللہ تعالیٰ یہ رعایت کے لیے یہ مہینہ کہ دنیا اچھی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. اللہ پابند بنا دیا کہ تم روزہ اس طرح رہو جس طرح کائنات کے امام نے روزہ رکھ کے بتایا ہے، ان کے ماننے والوں نے رکھ کے بتایا صاحب ہے. پھر اسی طرح تم کیا کرو؟ لوگوں کی بھوک کا احساس کرو. روزہ کیا تربیت دیا کہ جاؤ اپنے آئزہ و قارب پہ، تو جن کا تم پر حق ہے جاؤ ذرا جا کے دیکھو کہ گھر کے حالات کیا ہے. 30 روزے رکھ دیے، یہ مطلب جو کہ جنت واجب ہو گئی نہیں. اب اس میں سیکھے کیا؟ وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ہے. اچھا حالت کیا ہے کہ 30 روزے رہے بعد بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ زکات ہے اور رشتے دار بھی ہے، لیکن اور بھی دوست ہیں ہمارے وہ زیادہ مجبور ہے کس کو دینا. ایک سوال آیا پڑھے اس لیے ماں زکات کے جو مسائل بتائے گئے سب سے پہلے کس کو ڈالا گیا سر؟ واللہ مرضی. اچھا خاص بات یہ ہے اللہ یہاں رمضان میں کیا لیے؟ اللہ زکات کا حکم رمضان میں دیا ہوا ہے. پھر کیا کرتے؟ نہیں انہیں آ کے پوچھنا پڑتے، انہیں آ کے پوچھا تھا تو میں کیا دوں؟ میں بھائی مال والا، میرا ایک مقام ہے، میرا ایک اسٹیٹس ہے خاندان میں. یہ سکھایا اللہ، یہ تربیت دیا. اور وہ کل صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب خلیفہ اول خلیفہ بنائے گئے اللہ کے رسول کے بعد، تو آپ کا معمول یہ تھا کہ رات کے حصے میں آپ مدینے کی گلیوں پر گشت کرتے اور گھر کے قریب سے گزرتے گھروں کے دیکھتے کہ کہیں سے کہیں تکلیف کی آواز تو نہیں آ رہی، کوئی ضرورت مند کرے. یہ ہے روزہ، یہ ہے زکات کو سب کے لوگ، اور پھر یہ رحم دلی کو اور باہر کی تعاون کو یہ سب کے وہ کر سکتی ہے. آج یہ ہوا ایک مطلب آپ گشت کر رہے ہیں کہ عمر فاروق نے دیکھا کہ کیا بات ہے ابو بکر کی صلاحات میں نکلتے ہیں، ذرا میں بھی تو دیکھوں کیا عمل ہے کیا کرتے ہیں. دیکھیں کہ ایک گھر میں داخل ہوئی جہاں ایک کمزور بڑھیا پڑی ہوئی ہے، اس کو اٹھاتے بٹھاتے اور کھانے کو نرم کر کے باریک کر کے اسے منہ میں لپا ڈالتے، پھر اس کی صفا اس کو سانس کے جسم کو صاف کرتے کیونکہ اس کا کوئی نہیں تھا. آپ کو پتا چل گیا تو آپ خود کرتے. پھر ہوا یہ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہو گیا. عمر وہاں دیکھے تھے کہ کیا خدمت کرتے چھپ کے، لیکن عمر کیا کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لقمہ کھانا بنائے لقمہ منہ میں ڈالتے باریک نہیں کرے. دانت کی تھے کمزور بڑھیا تھی بڑی عمر، تو بڑھیا بولی آج ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ کا انتقال ہو گیا، یہ کچھ نیا آدمی آیا ہے. تو سبحان اللہ آپ نے کہا تجھے کیسے معلوم بھائی بڑھیا احمد تجھے کیسے معلوم؟ کیونکہ وہ جس طرح میرا ساتھ معاملہ کرتا تھا آج معاملہ آجب ہے. آج ہمارے ساتھ معاملے ہمارے رشتے داروں کے ساتھ کیسے؟ خالی ایک غلطی ہوئی خدمت کے لیے انہوں بھی آئے، لیکن وہ ایک چیز رہ گئی ہے ہم کتنے ایسے غلطیاں کرتے غفلتیں کرتے تھے. تو یہ رسوا باہر کی تعاون رحم دلی لوگوں کا ذہن مدد کرنا یہ سارا یہ مہینہ سکھاتا. پھر اس کے بعد آئیے ایک اہم ترین چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں کیونکہ میرا وقت ختم ہونے کو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں کی پردہ پوشی کرو. یہ سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے، بہت چیلنجنگ چیز ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی کی کمزوری خصوصاً ہمارے دل صاف نہیں، ہمارے دل کا تزکیہ نہیں ہوا رمضان میں بھی، کیونکہ پرانی جو چیزیں ہیں ہمارے ذہن میں چلتے رہیں گی. کوئی کسی کے ساتھ ہمارا معاملہ پڑ گیا تھا، کوئی غلط 36 کا آنکڑا ہو گیا تو کیا کرتے ہیں اس کی طاق میں رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بولا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون. ایمان کا درجہ کیا ہے معلوم؟ ایمان کے درجہ بڑے بڑے ایمان کا دعویٰ کرنے والے تم دیکھیں گے الا وهم مشرکون، ان کی زندگیوں کا گہرائی سے جائزہ دیکھیے تو سوائے دکھلاوے کے ریا کے اور کچھ بھی نہیں دیکھا. کیا کرتا انہیں پورا مہینہ عبادت کرانا اور جیسے رمضان ختم ہوا وہ دکھ گیا 4 لوگوں کے سامنے اس کا بسارا کر دیتا. اللہ تعالیٰ یہ حکم دیا، اللہ بولا ایبوں کو لوگوں چھپاؤ معاف کرو، تو کیا کرتے فوراً ہی کر دیتے. کیوں؟ شیطان چاہتا ہو کرو،
زبان کے ذریعے زبان کو ہٹی نہیں، بریک نہیں ہے. اب جو چیزیں بول رہے ہیں مل گیا. تو میرے بھائیوں یہ مہینہ آپ کو پردہ پوشی، لوگوں کی عزت کرو، لوگوں کی عزت نفس کا خیال. اور وہاں اس نے کیا وہ داخل ہو گیا، اس کے لیے وہ جواب دے. تو اب آئیے اس کے لیے بڑی بہترین مثال ہے کہ رمضان کا واقعہ پیش نہیں آیا. ان کو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اما عائشہ کسی خاطرے سے اللہ کے رسول آ رہی کسی مقام سے، اما عائشہ پیچھے رہ گئی نا. تو آنے میں آپ دیر سے آئی اور آپ کے ساتھ ایک صحابی تھی. تو الزام کیا ہوا کہ اما عائشہ اس کے ساتھ رک گئی. لوگوں نے افواہ اڑا دی کہ اما عائشہ صحیح کردار والی نہیں ہے. پھر اس نے ساتھی کون تھا؟ ابوبکر صدیق کا ایک رشتہ دار تھا جس کی وہ کفالت کرتے تھے، ہر مہینہ وظیفہ دیتے تھے، مفتاح بن اساسہ. جیسے ابوبکر صدیق کو معلوم ہے، ابوبکر آپ کو معلوم کہ جو کھلونا الزام لگا ہے اس میں تمہارا وہ رشتہ دار بھی ہے جس کو تم ہر مہینہ وظیفہ دیتے. اتنی بڑی بات ہے کہ میری بیٹی پہ کوئی الزام لگائے. پہلے تو بات یہ کہ خاموشی اختیار کرے اور بولے اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ مہینے سے اس کا وظیفہ مت کروں گا، اب میں اسی کفالت نہیں کروں گا. ہمارے نہیں جا کے گالی گلوچ نہیں کرے، ہم کیا کرتے؟ مرضی کر دیتے. کرتے نہیں کرتے؟ ہاں تباہی تو کرتے کم سے کم. پولیس سے بھی جانے کے سرٹیفکیشن ملنا، پولیس سے ایف آئی آر درج ہوتا کام کو کر کے آتے. مسلمان ہے نا پکے، تو کیا کرے؟ اللہ کے رسول بولے. جیسے ہی بارات ظاہر ہو گئی ہم عائشہ کی حق صفائی اللہ نے قرآن کے ذریعے نازل کر دی، توبہ کے ذریعے مجھے رو کر دلاؤ. سنا ہے کہ تم نے اپنے رشتے دار کا وظیفہ بند کر دیا ہے. کیا تم یہ چاہتے تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن معاف کر دے اور تمہارے لیے بڑی خیر والی چیز کی جنت تمہارے لیے مقدر فرما دے اور تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ اللہ قیامت کے دن کرے؟ یہ سننا ہی تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں اس کا وظیفہ دگنا کر دیتا. یہ ایمان ہے. آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ایمان ہے. ایمان قرآن ختم کرنا نہیں، 30 دن 29 دن کے روزے سے فارغ ہو کے فرار ہونا نہیں ہے. یہ ایمان ہے. اگر تم نے روزوں سے تقویٰ سیکھا، معافی سیکھی، اپنا روزہ کا جذبہ سیکھا اور نیکی کی مظاہرت کرنا سیکھا تو پھر یقین مانو تم نے رمضان پا لیا. آئیے کچھ باتیں آگے بڑھاتے ہوئے چند منٹوں میں اپنی بات کو سمیٹ لوں. تو حاصل کلام اس مہینے کا یہ ہے کہ یہ 29-30 دن جو ہے نا یہ اکیڈمی ہے تربیت کا، جس طرح کورس ہوتا دیکھے IELTS کورس ہوتا ہے نوجوانوں کو باہر جانے کے لیے، انگلش انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم کو پاس کرے کچھ پوائنٹس ملتے اور ویزا ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 11 مہینوں میں تمہاری کامیابی، تمہاری پاکی طہارت تقوی کے لیے اس مہینے میں جانچ کے طور پر کچھ چھوڑ دیا، نازل کر دیا. اب یہ مہینے میں اگر واقعتاً وہ میسج لے کر آپ اٹھ رہے ہیں اور یہ ارادہ کر رہے ہیں اللہ جس طرح میں نے اپنے پیٹ کو حلال سے رو کے رکھا، اگلے 11 مہینوں کی نوافل کا اہتمام کروں گا، میں بھی روزہ رکھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین روزہ جو مجھے پسند ہے سب میں داؤد ہی پسند ہے. ایک دن روزہ رہتے اور ایک دن افطار کرتے. داؤد علیہ السلام کا روزہ بڑا مشہور ہے، تو آپ نے فرمایا کہ روزہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہم رہیں گے. ایک دن روزہ سال بھر وہ 6 روزے رہ لیے تو سال بھر روزے ایسا کرے. وہ ایک ملنا ثواب کا ملنا، شارٹ کٹ رستہ ملنا مسلمانوں کو. کیسا ملنا؟ 6 روزے رہ لیے تو شوال کے، سال بھر روزے تو ثواب. بس اس کے بعد منمانی کرو، ممی ڈیڈی کی جاگیر ہے دین اسلام نہیں. تو اپنے آپ کو اپنے نفس کے محاسبے کے لیے قد افلح من تزکا، تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ نفس جس نے اپنے آپ کو ہر چیز سے روک لیا، وہ جو برائی کی طرف لے جانے والی ہے، جو نفس کی خواہشات کی طرف اور دنیا کی طرف اپنے آپ کو ڈبے غرق کر دینے والی ہے. اگر اس سے اپنے آپ کو بچا لیا دامن تو کامیاب ہو گیا. اور کامیاب ہونے کے لیے 11 29 30 دن کہ تم کیا کرو، نوافل روزہ رکھا کرو. جو لوگ اپنے بچوں کے رشتہ دیکھ رہے ہیں، بچے نوجوان ہو گئے تو کیا کرو کہ خواہشات کو کنٹرول کرو. روزہ کیا کرتا؟ ہمارے خواہشات کو مان کرتا، تھوڑا کمزور کرتا تو اس میں کنٹرول آتا. یہ روزہ ہے. پھر اس کے علاوہ صحت کے لیے بہت بہترین چیز ہے. سب سے زیادہ تحقیق روزے کے بارے میں ویسٹرن کنٹریز میں کہ وہ لوگ جو روزے کا اہتمام کرتے ہیں وہ خصوصاً معدے کی تمام موذی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. یہ ریزن صحیح ہوگی. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو چیز بنائی تمہارے لیے باعث رحمت ہے. تم سال کے 12 مہینوں میں 100 میں داؤد ہی کرو، ایک بنا روزہ ہو، یقیناً تم ہر بیماری سے محفوظ رہو. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم اس طرح کھاتے ہیں جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے غیر مسلموں کو معلوم ارے حریف کا وہ بالکل کیا کھاتے بھائی، ان کا کھانے کا مہینہ ہے. رمضان کا نہیں معلوم، ان کو یہ معلوم کہ حریف کا مہینہ ہے. اتنے وقت کے تو عزت والے بن کے ہم لوگ کہ لوگوں کو معلوم کہ کھانے کا مہینہ ہے. لوگوں کا اتنا کھا رہی یا اپنوں کمان کا اپنا نام کہ اس طرح کھاتے ہیں جس چوپا ہے جانور چاہتا ہے والا جگالی کرتا تھا. وہ حال ہمارا ہے. مغرب سے شروع ہوئے تو 1 بجے رات تک
پھر 2 گھنٹے کا وقفہ دے کے 3:30 بجے پھر حاضر. ٹھیک ہے کیا؟ تو یہ ظاہر اور بات کے بھائی حضرت ماشاء اللہ سمجھ میں آ گئی بات. تو کیا ہے؟ روزہ نام ہے جسمانی اور روحانی تربیت ہے. پھر اس کے علاوہ نماز کے بارے میں یاد رکھو کیوں اللہ نے نماز دی, قیام کا مہینہ کیا, قرآن کیوں نازل کیا. تو یہ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ جو بالکل ذنورین کا لقب ملا, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے میں نے سنا کہ جس کے سینے میں قرآن ہوگا وہ خبر کے عذاب سے محفوظ کر لیا جائے گا, اس پر عذاب نہیں ہوگا. اب قرآن سال یاد کر لیں تو میں نے عدالت کیا کرتے اور بچہ خرچ کر لینا, رات دن بھیجانے کا بھیجا کر دیتے, کسی کو حاصل کے حوالے کر دیتے, کسی کو آدھا کر دے. تو کیا کر رہا ہوں صرف قرآن یاد کر لینا. قرآن صرف یاد نہیں, اس پر عمل کرنے والا حامل قرآن کی ہو. قرآن صرف حفظ کرنا بہت اچھی بات ہے, بڑے اعزاز کی بات ہے کہ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا. لیکن یہاں پر جو کنڈیشن لگائی گئی, ذنورین فرماتے ہیں جو قرآن کا حامل ہوا, قرآن کو یاد بھی کیا, اس پر عمل کیا, ان پر ہوگا اس کا خبر آباد اور اس کا حال. یہ قرآن ہے تو تمہارے سوال. میں نے ابھی قرآن عشاء کی نماز میں آیت پڑھی, قرآن ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین. یہ قرآن جو نازل کیا گیا یہ کیا ہے؟ ما ہوا شفاء و رحمت. اس میں شفا بھی ہے, جسمانی اور روحانی شفا بھی ہے, رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے. اور کہو مومنوں کا دعویٰ کرے نا, اگر اس کو سمجھے, اس پر عمل کرے تو تم مومن, اب تمہارے رحمت بنے گا, شفا بھی بنے گا. ورنہ کیا ہوگا؟ یہ خسارہ ہے برائے دل ظالمین الا خسارہ. یہ ظالموں کے لیے, حقداروں کے لیے نصیب. اس کو ثواب کا کلام سمجھ لیا, ثواب کے اندر محدود کر لیا, وہ ظالم ہے کیونکہ وہ عمل سے پکوڑے ہوئے, عمل سے عاجز رہیں گے. ایسا نہیں, یہ قرآن عمل بھی کرو, اس کو تلاوت بھی کرو, کثرت سے تلاوت کرو, اس لیے کیونکہ اس کا اچھا پڑھنے والا, اس کی اچھی خدمت کرنے والا, اس کو خوب یاد کرنے والا کہ معزز بہت عظیم ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا, اور جو فرشتوں کے ساتھ ہوگا یقیناً اس کی نجات لازمی. تو قرآن ہمارے پاس کیا ہے معلوم ہے, اور امنیہ بات لمبی ہو رہی ہے, اگر کچھ منٹوں میں انشاءاللہ میں بات اپنی سمیٹ لوں گا کیونکہ مسئلہ ہی ایسا ہے, کیونکہ وقتی سے طاقت ہے. اس کے بعد کیا ہے معلوم معاملہ, جب دور سے مجرم کو مسجد کے مینار نظر آئے, اسی مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے, مسجد دکھ نہیں ہوتا, اللہ نے جو منمانی کہا رہی ہے جا کے دو ٹکر مار کے معافی کر دی. یہ حال مسلمانوں کا ہے. جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے, جانا منمانی کر رہا تھا, مینار نظر آئے, وہاں سے بہت نظر دے رہا تھا. جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے, مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے, تو منمانی کرا دو ٹکر مارنے کا اللہ یہاں تمہارا. ایسا ہوتا ہے, اور وہ ازل سے غفلت میں پڑا ہوا ہے, منمانی کرا 2 رکعت تو ہو جاتا کام. ہماری زندگی پریکٹیکلی اپنے آپ کو قرآن کے احکام کی حوالے کر دو. اذ قال له ربه اسلم, ابراہیم نے کہا اے اللہ تو نے کہا اسلام لا, میں اسلام لا لیا. ابراہیم کی طرح ایمان لاؤ, ابراہیم علیہ السلام کی طرح جد امجد کی طرح ایمان لاؤ. کیسی قربانیاں, کیسے تقاضے. حال یہ ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ مہینہ کیسی تربیت دے رہا, انبیاء بہترین نمونہ ہے انسانیت کے لیے روز زمین پر. تو آپ یوسف علیہ السلام کی زندگی اٹھاؤ, ابراہیم کی زندگی اٹھاؤ, اور پھر ایوب علیہ السلام کی زندگی اٹھاؤ. اتنا صبر ہے. عالم کیا ہے, آئیے آج یاد آ گئی بات, صبر کا یہ مہینہ ہے جسے صبر کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. ایوب علیہ السلام کو جس میں جسمانی بیماری ہوئی, وقت کے بادشاہ بھی تھے, نبی بھی تھے ایوب علیہ السلام, جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. بس پوری کتاب یہی ہو کہ میرے بندے ایوب کا ذکر کروں. کیوں؟ سال ایک بیماری میں پڑا رہا, بادشاہ بھی یہ بچے چھوڑ کے بھاگ گئے, لوگ دولت لے کے بھاگ گئے, ایک سڑک کے کنارے ڈال دیے گئے. ایک آدمی, مثال کے طور پہ میں پلین اڑانے والا ہوں, پائلٹ ہوں, میرے سے فوراً جان چھین لی گئی, ایک ایسی بیماری گھر والے بھی چھوڑ دی. اس کے بعد کتنے دن کا رہوں گا, یا کم از کم اتنا تو کروں گا, اللہ میں سیدھا تھا شکایت تو کروں گا. تو کہ میں دکا مسلمان, وہاں کیا بولے کثرت سے دعا کر رہے ہیں پاس, اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے, اور میں جانتا ہوں اس وقت زیادہ رحم کر تو بہترین رحم کرنے والا. مجھے تکلیف ہے میرے رب بھی ہے میرے رب, مجھے تکلیف پہنچی ہے, مجھے آزمائش تیرے حکم سے آئی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, اللہ مجھے ملا تھا, میرا بچہ ہی ملا تھا, بچہ مر گیا, بچی کی شادی نہیں, اللہ میری بچی ملی تھی تو اب کے رشتے میں داری میری بچی کا نہیں ہونا. اللہ میرا بچہ ہی ملا تھا, میرا سہارا تھا بڑھاپے کا, اللہ اس کو لے لیا, اس کی دین کی چیز نہیں لیا, اس کو کیا کیا تھوڑا سا میں لے گیا. ہر کوئی شکایت کرے, یہ اللہ کی امانت تھی, اس نے لے لی. اللہ مجھ کو اس پر گلا نہیں کرتا ہوں, میں بس اس سے صبر کی استطاعت مانگتا ہوں.
تو صبر ان لوگوں کا شیوا ہے، تو یہ مہینہ صبر کا ہے اور اس سے درس لینے کا مہینہ ہے. تو ساری زندگی میں روزہ رکھتا ہے، دھوپ سے صبر کرتا ہے، نہیں کھاتا. پھر لوگوں سے کوئی مسئلہ ہو جائے تو کہتا ہے میں روزے سے صبر کرتا ہے. پھر اسی طرح نماز کے لیے آتا ہے، صبر کے ساتھ کرتا ہے، قیام کرتا ہے. پھر اس کے علاوہ صبر کے ساتھ کیا کرتا، بڑی محبت ہے مانتے ہیں کہ پورے صبر کے ساتھ اپنا قرآن کرنے کے لیے رکھا اپنے مال بہترین ترین مال جو کما کے جمع کر رکھا وہ نکالا. پھر اسی صبر کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ مال اپنے بیت اللہ کے لیے استعمال کرتا. پھر صبر کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا، اولاد کی شکل میں آتما سے جو صبر کرتا. پوری نافرمان نکل گئی. اب ماشاء اللہ سے دنیا کیسے کیسے آنا معلوم تھا، پورے لوگ بیٹھے تھے جیسے ڈبل تو کیا کرنا، صبر کر کے دعا کرنا. تو کیا کرنا ہمارے پاس، ہمارے یورپ میں ایک بڑا اچھا فلسفہ سن کے آیا، یو کے میں تھا. کیا بولتے معلوم، مائی وے اور ہائی وے. سنی تو میری، میں تو ہائی وے سے الگ نکال دیتا ہوں. تو یہ فلسفہ ہمارے پاس بھی ماشاء اللہ سے روایت میں آ گیا. میری نہیں سنتی، چل نکل ہمارے گھر کو بھیج دیتا ہوں. کیا سمجھ رہی، میں کر آ رہا ہوں اور اچھا احسان کر رہا ہوں. اللہ کے رسول کیا بولے، یہ امانت نہیں تمہارے پاس، یہ تم کو جو دی گئی ہے یہ امانت ہے. جو رمضان میں 30 دن میں سیکھے نا صبر، اس کے لیے دعا کرو. صبر کرو. بچہ ہے نافرمان، ایک بیٹا تھا نوح علیہ السلام کا جسے بڑی امید تھی، نافرمان کر گیا. کیا کرے، قال یا انه ليس من اهلك، اے نوح ان کا تمہارے اہل میں سے نہیں. اے اللہ بولے کیا بولیں گے، یا بنیا ارکم مانا ہے میرے بیٹے، آجا، آج جو عذاب آنے والا ہے اسے کوئی نہیں بچا سکتا. باپ کی محبت ہے میرے بیٹے کو، اے میرے پیارے بیٹے، آج جو اللہ کے اعمال کے حوالے تم نہیں کرتا. کیا بولا، وسطرت علی الجودی، میرے عقلی بڑے دوڑا ہے. وہ تیرا ایمان کیا عمل تھا، تمہاری بڈھی اور تم بوڑھے ہو گئے، تمہاری عقل کیا عمل، وہی جواب دیا. وسطرت علی الجودی، جو سب سے وجودی پہاڑ ہے نہیں بھجن پانی وہاں نہیں آتا، میں سب سے اونچے پہاڑ میں بیٹھ کر بولا عقلی بڑے دوڑا ہے. ابلیس سے سرکش انہیں آنا کرانا، آنا کو کرنا ہوگا، انا ربکم الاعلی بولا، پھر اور بھی کیا ہوا کرنا ہوگا. تو یہ انا نہیں، انا اللہ کی نہیں، انا ربکم اللہ کی نہیں، انا بندوں کی نہیں. تو کیا ہوتا، یہ انانیت آ جاتی، شیطان ڈال دیتا. تو کیا کرنا، سوال کرنا، پھر دعا کرنا. دیکھو انبیاء کے بیٹے بھی نافرمان کرتے ہیں، انبیاء کی بیویاں بھی نافرمانی کی. لوط علیہ السلام کی بھی اس سے بڑی مثال ہو سکتی کسی کی. پھر ہماری بیوی کو فوراً اللہ کے دفعات کے لگتے، وہاں بیوی نافرمانی کی تو اللہ سے دعا کر چھوڑ دیا، اللہ کا حکم ہے. یا کیا کرتے ہیں، طلاق طلاق طلاق، اس کی جاگیر تمہاری سائڈ پہ کیا ہے، اللہ کے حوالوں پر. تو یہ اصول صبر اور ضبط ہماری چیزیں سکھاتا ہے اسلام. یہ بہت بہترین اللہ تعالیٰ نے اسلام جو دیا، یہ کیا ہے، ساری چیزوں کا لپے لباس اس میں آ گیا. اگر اس کو فالو کر لیا کامیاب ہو گیا. اور یہ کامیاب ہونے کے لیے کیا ہے، ضرور اللہ سے دعا کرنا اور صبر کرنا. مومن رہے تو صبر کرو اور دعا کرو، دعا سے تھکنا نہیں. اللہ تعالیٰ کیا بولا، اب دعا ہو نماز. تمہاری جو 1 گھنٹے کی نماز ہے نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پاس محلہ رہے گی، لیکن وہ دعا جس کے ذریعے آنکھ سے آنسو مل گیا، ندامت کے آنسو مل گئے، یقین کیا رہا اس کی بڑی ڈر، اللہ کے ڈر سے جس کے آنکھ سے آنسو مل گیا وہ کامیاب ہو گیا. اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ اس بات کی امید لگایا، آج رو دیا، اپنی بے بسی اور عاجزی کا اقرار کر لیا، اے بندہ تم دعا کرنا نہیں سمجھتے، ندامت کی دعا سے ایک سجدہ کرو گے تو بیوقوف کوئی بھی نہیں کہا، یہ کس سجدہ تو نماز میں کیا بولا، اللہ ایک بار آ جا، سیدھا راستے پہ آ جا اور میرا ہو جا، سرنڈر ہو جا. تو اسی لیے کہا گیا کہ تہارا یہ مہینہ کیا کر رہا ہے کہ اگلے 11 مہینوں کے لیے تم کیا کرو، چاہے رشتے دار ہو، گھر والے ہو، آس پڑوس والے ہو، دوست احباب ہو، اگر تم نے حقیقی معنوں میں رمضان کو پایا تو تم کیا کرو، تم وہ چیزیں جو تمہارے پاس ہے اللہ کے ملک میں فرمایا کہ اور لوگوں تم گواہ رہنا، میں نے تمام چیزیں تم تک پہنچا دی، معاف بھی پہنچا دی، روزہ بھی پہنچا دیے، زکات بھی پہنچا دیے، صلہ رحمی بھی پہنچا دیے، شرک کی قباحت بھی پہنچا دیے، کبھی توحید بھی پہنچا دیے. پھر کیا بولے، اشہدو تم گواہ رہنا، تم گواہ رہنا. جو لوگ موجود ہیں وہ بھی گواہ رہو، اور جو یہاں موجود نہیں ان تک کوئی پیغام پہنچا. تو معلوم یہ ہوا کہ انڈیویجلی وی آر دائی، ہر ایک دائی ہے. تو صحابہ لوگوں کے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ حضرت موجود ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ آج میں نے تمام چیزیں تم پر تکمیل اتمام ہو گیا اللہ کی طرف سے، اور میں نے تم تک پہنچا دی ہے. آپ کو اندازہ ہو گیا ایک یہ کاج جو مشن انبیاء کو دیا جاتا ہے آج آپ پر پورا ہو گیا، اور آپ بہت کم عرصے کے لیے ہمارے درمیان رہنے والے. صبر کے ساتھ تو ہمارے لیے بھی سمجھنا چاہیے کہ جو زندگی ہمیں دی گئی ہے وہ 50-60 سال کی زندگی بہت ہوا. تو اللہ کے کیا ہوئے، میری امت کا جو لائف اسکیل ہے وہ 60 اوسط درمیان امت اور وسطہ بنا، یہ درمیان والی عمر پائی دے رہا ہوں.
بہت کم ہوں گے تو اس اشرے کو پار کریں. تو معلوم یہ ہوا کہ 70-75 جلد کے سب کم ہو گئے. اور آج تک تو ماشاء اللہ معلوم کیا کر 35 میں شوگر آ گئی ہے بچے کو اور خیرات ہے ماشاء اللہ. ایسی بیماری ہے ایماندار چھوڑنے والی نہیں ہو خبر میں نہیں. خیرات شوگر ہارٹ بی پی ارے آتے کہاں سے گھر سے جاتے ہیں. یہ تو ہم لوگ اور جو خدمت کر رہے ہیں بولے والے صاحب تو ہوٹل سے آنا یا تو پوری صحبت سے آنا یا تو گھر سے آنا چلتی کوئی بھی چیز نہیں. اسی لیے کیونکہ تین چیزوں کو پکڑے اللہ کو چھوڑے. اس لیے اللہ کیا بولا جو میرا ہوا میں اس کا ہو گیا جو ہر ایک کا ہوا اس کو ہر در کا کر دیا کہ اللہ کا اصول ہے سیدھا سیدھا. پھر کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں میسج دیا اللہ نے سیدھا راستہ چلا بول رہے آ رہے مسجد کو ایک سوال لگتے ہی دیکھو کل شاپنگ کے راستے ایسا دھکا ہوا ایک دوسرے کو نہ عورت کی مت کو تمیز ہے نہ مت کی عورت کو. بنگلہ دیش میں مسلمان میں سحری کا کھانا لینے گیا تو حالت یہ ہے کہ مغرب کا منظر ہے یقین کل کی بات کروں آج سحری کی بات کروں مغرب کا منظر ہے اور ماشاء اللہ تو عورتوں کی جمع ہوتی ہے. ان کو دیکھ کے یہ مسلمان ان کو دیکھ کے شرما یہودی آ کر دیکھیں تو کیا بولیں گے خوش ہوئیں گے اور تالیاں ماریں گے. یہ چاہ رہے تھے وقت ایسا قوت کہاں سے ہوئی بازاروں میں سب سے بدترین چیز اور کے لیے بتا رہے میری ماں بہنوں ان کی ضرورت چند منٹ آپ کے لیے بولتا ہوں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہم غفلت نہیں کرے آگے آنے والے مہینوں میں یا آپ یہ غفلت نہ کرو کر رہے کیا اللہ بلا کے دعا کے اوقات بتائے کچن میں رہتے ہمارے ماں بہن کئی کو تو شوہر کو بچوں کو خوش کرنا ہے اور کیا بنائے ماں وہ اللہ نے انہیں بچے کی تعریف ہونا بیٹی بیٹا اور شوہر تعریف کریں تو بس اللہ کے اوپر ہے. کئی کو تو اس کے لیے محنت ہوئی 4 مہینے سے اللہ بتا کیا اوقات ہے دعا کے دعا قبولیت اتنی بھی اصل نہیں ہے تو ہم کیا بھی نہیں ہو سکتے. I don't have words for those people who don't have CBD. تو کیا بولوں اللہ بول رہا آؤ مانگو یہ قبولیت کے اوقات ہے. ارے قبولیت کیا ہے دعا قبول ہوگا تو ہونا کیا انسان کیوں اس لیے کہ مال گاڑی بنگلہ بچے سب یہ رہیں گے تو نکل جائیں گے آگے گاڑی نکلنے والی آگے بہت آگے نکلنے والی ہے تو اس کے لیے کیا کرنے والا تھا دعا میں قبول کر لیا بتا دیا تو دعا یہ بڑی دعا صلاح المومنین حدیث کے الفاظ ہے کہ مومن کا ہتھیار کیا بنا تھا دعا اور دعا صلاح المومنین ہمارا ہتھیار کیا بنا ہے 3 گھر کھانا اور زبردست دھوم دھام کی 8 لاکھ 10 لاکھ کی شادی انگل بھاگ جیسے کہنا یہ ہمارا یہ وقیرہ ہے کہ لوگ تعریف کرنا چاہتا کیا دعوت کرا رہے کہ اللہ تعالیٰ سیکریفائی کر ہوگا نفس کو مارا بنا ہے میں نے تربیت دینا لیکن رمضان ہوتی دعوت دیکھو کیسے سے کرنا بچوں نے چھٹیاں اس کا دعوت ہے پھر معلوم ہوتا ہے کتنے مومن کتنے مسلمان تو یہ ساری چیزیں کا کنٹرول سکھا رہا اللہ تعالیٰ اس مہینے کے ذریعے کہ کنٹرول کا اکیڈمی ہے یہ مہینہ ہمیں ماں بہنوں بازار یہ بڑی بہترین چیز ہے کہ بلا تو سیکھو اللہ تعالیٰ ہاتھ سے گزر اللہ تعالیٰ ہاتھ سے گزرنے والا پسند کرتا اللہ کو محبوب نہیں لگتا پسند نہیں فرماتا اللہ جسے پسند نہیں فرمایا تو کیا کرے گا شادی 50,000 میں ہو سکتی ہے نا 5 جوڑے میں پھر 8 لاکھ کا لگے گا مقصد کیا ہے اس لیے لگا رہی حلال کا پیسہ اگر میرا رہا تو پیسہ مطلب میں 1000 دے دوں گا یا پھر باپ دادا کی جائیداد ہے نا نہ پیسہ کا کوئی اٹھا ہوں گا کیونکہ وہی نہیں کمایا میں 8 گھنٹے میں پسینہ گرا کے نیند قربان کر کے بیوی بچوں سے دور رہ کے وطن سے باہر رہ کماتا تو میں نہیں کرتا. اچھا وہاں بھی حال یہی ہے بابا امریکہ میں 10 سال سے گئے اپنے واپس یا شادیوں میں شادیاں ہو رہی 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 75 75 سونا کہاں بیچارہ مائنس ڈگری میں کھڑا ہوا ہے اس سے پوچھ رہا کہ یہ بھی اللہ کو جواب دینا ہے میری ماں بہنوں کرو اور یہ رسالت کی شادیاں یہ تمہاری بے پردے کی تمہارا اٹھے بیٹھے بازاروں میں جانا اور پھر حضور کی گفتگو نہیں ہوتا کیا وہ عید کا ختم نہیں ہوتا معاملہ اس کے بعد جو ہے نا بے پردے کی ویڈیو گراف کی ماشاء اللہ وہ نہیں بھی تو کھانا نہیں ہوتا تھا مجھے بڑے پیسے والوں کی شادی میں دیکھ لو میں تو سخت مخالف میں تو مطلب بیان میں ویڈیو نہیں ہونا نکالے میں احسان نہیں کروں یہ کیا ہے اس سے بچو ہم کیا ہیں طالب علم ضرورت نہیں ہماری بات پہنچ گئی کسی کے لیے اصلاح کا سامان بن گئی نہیں غیرت کے لیے کافی کو نہیں چاہیے شیخ بھی نکو مولانا بھی نکو ملا بھی نکو الشیخ فضیلت الشیخ نکو اللہ کے بندے بس اللہ قبول کرنے ہیں تو کافی تو اس لیے کہا گیا وما یؤمن اکثرهم باللہ کہ بڑے بڑے ایمان کا دعویٰ کرنے والے اللہ نے تمہیں علم کس لیے دیا تاکہ تم اختیار کو اس علم کو صحیح معنوں میں سمجھ کر تقویٰ اختیار کرو. تو میری ماں بہنوں علم کی کمی کی وجہ سے میرے نوجوانوں آج ہم بے راہی کا شکار ہیں. آج جو خط بھارت گیری آج جو موٹی انتظار ہو رہا ہے بچے کوئی ایجوکیشن ایک بات اور رکھتا چلو میرے بھائیوں کہ تم اس سے بچو یہ نہیں کہ رمضان میں کیا تو بخشا گیا نہیں بخشا ہے اور تمہاری بچی
ہاتھ سے نکل گئی، تمہارا بچہ ہاتھ سے نکل گیا، کیا بنے گا تمہارا؟ اس لیے الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد کو ہم نے قوام بنایا، لیڈر بنایا عورتوں پر، گھر والوں پر لیڈر بنایا، وہ لیڈر سنبھالو، وہ لیڈر حکومت نہیں کہا تو کیسے کی حکومت رہی وائی ایس آر رہا، اندرا گاندھی رہی، راجو لیڈرشپ جب فیل ہوئی وہاں پہ زوال، تو یہ لیڈرشپ ہماری جو ہے کہ ہم کو دی گئی ہے، اگر اس سے کامیاب ہو رہی تو اس کا ضامن یہ ہے کہ لوگ گواہی دینا، یہ گھر آنا، یہ گھر کی بیٹیاں ماں بہنیں مثال دینا، یہ سوال اللہ کے رسول کے گھرانے کی مثال دی جاتی ہے، اور وہ صدیق کی مثال دی جاتی، ذی کی مثال دی جاتی، فاروق کی مثال دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ، تو یہ مثالی گھر بننا چاہیے۔ تو یہ کوئڈ ایجوکیشن اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو، اس سے روکا نہیں گیا، کیوں؟ اس لیے اللہ نے علم کی سب سے فضیلت کے لیے کافی ہے، اللہ نے کہا کہ نبی کو علم کے ذریعے علم کے زیور سے آراستہ کر کے کائنات کا امام بنایا، تو علم حاصل کرو، لیکن علم میں تین سب سے پہلے پہلا ووٹ ماں کا ووٹ، تربیت اچھی کرو، دینی تعلیم دو، بے حیائی سے بچو، اسراف سے بچو، ماں باپ کی توہین نہ کرو، ماں باپ کے فرمانبردار بنو، اس طرح تم نے صبر کیا، ماں باپ کے بوجھ ہو جاتے ہیں، اس طرح تمہارا ہاتھ پکڑ کے چلاتے ہیں، تم بار بار پوچھتے ہیں بدل میں کیا ہے، بیٹے اس کو یہ بولتے ہیں، میرے بیٹے میرے پیار لگتا ہے میرے جگر کے ٹکڑے اس کو یہ بولتے ہیں، کوئی باپ کوئی چیز جب کم سننے آئے بوڑھا ہو جائے، باپ کو سوال کرنے لگے دماغ خراب ہوا ہے کیا تم بار بار پوچھے بولا نہیں بات، تو یہ اس کو کیوں آیا؟ دین نہیں ہونے کے وجہ سے۔ تو میرے بھائی ہو، بچوں کی اچھی تربیت کریں گے تو یقیناً تمہارے لیے دنیا میں بھی امن کا اور رحمت کا باعث بنیں گے، آخرت میں کیا کہیں گے اس والے میں سبحانہ، جو دین چھوڑ کر گیا اپنے گھر والوں میں یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، جو دین چھوڑ کر سب کچھ چھوڑ کے گیا سب سے زیادہ خلاب، سب سے زیادہ مفلس اللہ کے پاس پہنچا۔ تو اسی لیے معاشر اس مہینے کا اور پیغام آج کا یہی ہے کہ ہم کیا کریں، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، نمازی بنائیں، حیا والا بنائیں، اللہ سے ڈرنے والا بنائیں، تقوی والا بنائیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن کا مطلب جیسے میں نے کہا کہ جو اس مہینے کا اصول جو بتلایا پہلی آیت میں لعلکم تتقون، کہ روزہ، زکات، قیام اللیل، نماز، یہ ساری چیزیں اللہ کے راضی کرنے کے لیے، اللہ سے ڈر کر یہ کام کرنے کے لیے تمہیں آمادہ کرتی ہے، تو اسی طرح تم اس کو بھی لازم پکڑو کہ بچوں کی تربیت نصیب کرو، بچوں کو نمازی بناؤ، وہ بچے نماز سیکھیں گے، صحیح ڈھنگ پر نماز پڑھیں گے، تمہارے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، تب تم زیر زمین کرتے جاؤ گے تو ہاتھ اٹھیں گے تو یقیناً تمہارے لیے وہ اجر کا باعث بنے گی، تمہاری نجات کا سامان ہوگا جب تمہارا بچہ تمہارے ہاتھ اٹھائے گا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ کب آئے گا؟ جب تم نے دین چھوڑا، جب اس کو تم نے دین سکھایا۔ آئیے ایک اہم ترین بات، مشربات کی جامع مسجد جو 400 سال کی مسجد ہے مشربات گورکھپور میں، وہاں پر ایک جنازہ آیا، ایک لڑکا کار میں کھڑا ہوا ہے، بہت لمبا اونچا پورا مہیش کر رہا تھا، جب اثر کا وقت تھا ایک جنازہ آیا، وہ بچہ وہیں کھڑا ہوا ہے کار کے پاس، جنازہ آیا، جنازے کو لے گئے تو مولوی صاحب بڑے خطیب تھے، ابو صاحب نے 40-45 سال مولوی کی اس مسجد میں ہمارے داخلے میں آ کے بیٹھے تھے سب صاحب، بولے ڈاکٹر صاحب آج ایک بڑا عجیب عالمیہ دیکھا، ابھی تک نہیں سمجھا، میں میرا دل اداس ہو گیا اور بڑی تکلیف ہوئی کہ ایک جنازہ آیا، اس جنازے کا ایک لڑکا تھا اس مرنے والے کا، وہ باہر کھڑا ہوا تھا، میں بولا کہ جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی ہے کیا گھر میں؟ سے نہیں بتا ابھی چھوڑا، بولے اور کوئی ہے کچھ وصیت ہے کچھ ہے؟ نہیں ہے، بولے کوئی ساتھ آیا اس کے؟ بولے ہاں ان کا ایک بیٹا ہے باہر ہے، باہر کیوں؟ باہر ہے بہت اچھا باہر، بولے بیٹے تم آئی کیوں؟ آئی ڈونٹ، باہر سے آ گئے تم ادھر منی تھی اور یار ٹیچ نہیں تھے، واٹ ایور یو وانٹ آئی گیو یو منی ڈو اٹ، یہ جب بول رہے ہو نا بابا اپنے کو کھانے کے بعد tell me the formalities, what I have to do, what you can do, do it, I'll pay for it. یہ بچہ چھوڑ کے گئے ہو کہ وہ بچہ جو باپ کے کھنڈا دینے کا قابل بھی نہیں بنا، نہ باپ کی ذرا کی نہ نماز ہی پڑھا، 4 سلام والی نماز، 4 تکبیر والی نماز بھی نہیں سکھایا، کیا بناؤں گا اس باپ کا؟ بڑی کام بولے عالی شان کیا خوبصورت بچہ ہے، لیکن دین سے خارج ہے، ایسی خوبصورتی کس کام کی، ایسا ہی کس کام کا؟ تو میرے بھائیوں دین ہے، دین ہے تو سب کچھ ہے، دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ تو تم کیا کرو اس مہینے سے راستہ مسمن کرو کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو، جو چیزیں تم نہیں جانتے، اس لیے کہا گیا اصول علم سیکھنے کا جو بتایا گیا، بس الو اہل الذکر، ان کو تم لاتا ہو۔ ہمارے پاس کہا تھا مدنی صاحب میں بچہ، ہر بچہ جو ہے نا اللہ کو بنا ہوا ہے، ایک کام کرتے کوئی مسئلے پہ آ گیا تو 4 گھنٹے کے ڈیبیٹ کر دے، نہ اس کو پورا ہوتا نہ اس کو معلوم رہتا کہ وہ عالم کے اور تعلم کے ساری گاٹ میں معلوم یہاں کا نام تو وہاں کا رستہ ہے، اس کا نام کچھ بھی نہیں آتا، بات بڑے پڑے سبحان ربی اعلیٰ بولنا، ربی اعلیٰ بولنا نہیں، ربی اعلیٰ بولنا نہیں معلوم، چیلنج کر دو میرا فاتحہ کا ترجمہ کتنے نے بتا پڑھ کے سنا سکتے ترجمہ کب سے پڑھ رہے
8 سال کی عمر سے پڑھ رہے ہیں، آج 50-60 سال کو پہنچ گئے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ بس اللہ کو اللہ ہی حافظ ہے. تو یہ حال ہے. پھر کرتے کیا کہ فوراً ہی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، بچہ گریجویٹ ہو گیا، بچہ آسٹریلیا جا کے آ گیا، اچھا رشتہ دیکھتے، لیکن سورہ فاتحہ نہیں آیا، نماز کا وہ جنازے کا طریقہ نہیں آیا، وہ طہارت کا طریقہ نہیں آیا، پوری زندگی گزار دیے خود کی بدبختی کے ساتھ گئے. خود کا بھی سورہ فاتحہ صحیح نہیں تھا، اور مداحیہ ملانگے میں بڑا جو آگوں کا سورہ فاتحہ تھا اس کے ساتھ گئے یہ لوگ گئے تو گئے، اس کو تو وہ بھی نہیں سکھائے. تو یہ المیہ ہے. ہمارے بچوں کو دین ضروری ہے. ماں اس لیے کہا گیا کہ تم علم دین کس سے سیکھو، فاسألوا اہل الذکر. اہل ذکر کون ہے؟ العلماء. انبیاء کا ورثہ جو ہے زمین پر، ان سے ہی سیکھو تو گمراہ نہیں ہوں گے. کچھ سنا سنی کہ بیان میں بڑی فکر کر رہے ہیں، ان کیا کہتے ہیں، وہ شیخ کیا کہتے ہیں، وہ داعی کیا کہتے ہیں، ان کیا کہتے ہیں. فاسألوا اہل الذکر، اللہ اس کو بتایا یہ روچی کا اللہ اہل ذکر سے سیکھو، علماء سے سیکھو. سیکھ کے کیا کرو، کچھ نہ کوئی آپ کو آ گیا بول کے کالا چڑھا کے نہ چلو، اللہ کے واسطے عمل کرو. پھر اس کے بعد وہ چیز اپنے گھر والوں میں پہنچاؤ تو تم کامیاب ہو. پھر پہنچا کے کیا کرو، ریاض میں مت پڑ جاؤ، فخر میں مت آ جاؤ. ایک خاص بات یہ ہے کہ انسان نیکی کرتا، ثواب کر کے کرے نا، کہ نیکیاں بدل رہی ہے کوئی 29 دن میں. نیکی کرنا صرف کمال نہیں ہے یار. ارے مطلب کیا ہوگا دیتے بولے ہر گئے کیا ہوتا. نیکی کرنا کمال نہیں، نیکی کی حفاظت کرنا کمال ہے. نیکی کر کے ریا کر دیے، دکھاوا کر دیے، ڈھنگارا پی لیے، زکات کا سے لمبی لائن کھڑی ہے تو پھر پر زکات بڑھنے کے دیا ایسا ہو رہا ایسا بات ہے. تو کھانے کا وہ اعلان ہوا آج شہری کا برا ہے معلوم پورے 10 سالوں کا میں لیا تھا، لیے تھے نا، ہو گیا. اللہ بولتا میری بات کریں گے. ایک بڑا خالی قرآن اللہ کی بتائی کا قیامت کے لیے. اور یہ کون ہے؟ یہ تیرا کلام پڑھنے والا تھا دنیا میں. بولے لوگ اس کو خالی بولے گے، خالی بولے شیخ بولے بدر شیخ بولے اس کو خالی خالی لوگ بولے میرے پاس کیا لے کے آیا. تو یا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ایک فتنے سے بہت زیادہ کرتا ہوں، میری امت کی بات آگے زمانے میں آئے گا. وہ کیا تھا؟ شرک خفی. ایک ہے شرک جلی جو عام ہے، درگاہ میں سجدہ کرنا، ناڑے تاگے باندھنا، لوگ باغام پر جانا، اپنے عقیدے خراب کرنا، مال سے بھی جانا، عقیدے سے بھی جانا، وہ تو معلوم ہے. شرک خفی کیا ہے؟ وہ شرک جو خیالات کے ذریعے ریا میں ڈال دیتا، یہاں سے نکل جاتا ہے ہمیں پتا بھی نہیں چلتا. تو یہی بول رہا وہ خالی خالی کو اللہ خالی بولے لوگ خالی صاحب بولے نا، اب میرے پاس کیا لگے گا؟ بچہ اس کا 40 سال قرآن پڑھے، وہ پڑھے 7 طریقے سے قرآن پڑھے، زبردست کے لوگ پیٹ ہے سب آشرا مثال میں پڑھتے مصری قرآن آتے ہیں پڑھتا ویسا پڑھے اور نکال کے بولے وہ چیز کے اللہ سے مارے لوگ پورے حیدرآباد والے خالی بولے. اور اللہ کیا بولا؟ حیدرآباد میں منوا لیا اپنے آپ کو، میرے پاس کیا نہیں تیرا. تو یہ حال ہمارے اعمال کا ہے. تو ہم کیا کریں؟ اپنے اعمال نیکی کرنا کمال یقیناً نیکی کرنا چاہیے، لیکن اس کی حفاظت کا سلیقہ جو سیکھ گیا وہ کامیاب ہو گیا. سب سے زیادہ عقل آدمی ہے تو ریا سے بچو، بڑے بول سے بچو. عاجز بندہ کیا ہے؟ اس کی صفت عاجزی ہے، بے بسی ہے. اللہ کی ذات ہے جو تمنگ ہے، تو مضبوط ہے، جس کو عاجزی نہیں ہے. سداوار بندے کے لیے عاجزی ہے. جو پیڑ جھکتا کیا ہوتا ہو سوچے گا پھل لگتے، تو پیڑ اونچا ہوتا بڑھیا ہو جاتا. تو یہ فخر کی یا کرنے کی علامت کی انسان عمل سے پورا کر دیتی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے سے جو عمل ہم نے کیا اس کو باقی رکھنے کے لیے اس بات کا اللہ سے مذمت مضبوط ارادہ کریں کہ اللہ جس طرح تم نے مجھے روزے کا کہا تھا میں نے سیکھا، پھر توفیق سے روزے رکھا. اللہ نوافل روزوں کا میں اہتمام کروں گا، نفس کا تزکیہ کروں گا اور قرآن کو پڑھوں گا، سیکھوں گا، سمجھوں گا. اور اللہ میں اپنی اولاد کی اور بیوی بچوں کی تربیت کروں گا. جس طرح میرا گھر رمضان کا مہینے میں رمضانی گھر دکھتا تھا، وہ رحمانی گھر آگے 11 مہینوں میں رہے گا. تو بھائی رحمانی گھر وہ شیطان نہ بنو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. جس میں تقویٰ آ گیا وہ اللہ ولی المتقین. واللہ اللہ کی قسم متقین کون ہے؟ اللہ کے دوست. اللہ دوست کس کو بناتا بول رہا؟ تقویٰ والا کچھ بول رہا، پائلٹ کو نہیں بول رہا، انجینئر کو نہیں بول رہا، قاری صاحب کو نہیں بول رہا، حافظ صاحب کو نہیں بول رہا، فضیلت الشیخ کو نہیں بول رہا. اللہ ولی المتقین. جو میرا ڈر حقیقی معنوں میں اختیار کرے ان کو دوست بناتا بول رہا. اور اللہ جس کو دوست بنانے سے کوئی بگاڑ نہیں سکتا. وہ کامیاب ہو گیا اور تحقیق سے اور کامیاب ہو گیا. تو اس کی دنیا حسنات دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی. یہ چند باتیں تھی کہ اللہ کی توفیق سے میرے بات تھوڑی سی طویل ہو گئی میرے بھائیوں.
ضروری بھی تھا کہ میرا اسلام کے افراد کے ذریعہ تھا کہ باتیں ماں بہنوں تک بھی پہنچے، نوجوانوں تک پہنچے، اور وہ اپنے عمر کے لوگ پہنچتے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے توفیق سے مجھ سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے توفیق دی، اور اس بات کا مجھے متحدی بنایا کہ میں آپ سے تقاضا کروں، اس بات کا ارادہ لوں کہ جس طرح میں چھوٹی بڑی کوشش کرتا ہوں کہ تم بھی اس طرح بولو، لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنو، داعی بنو، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمام عمل کرو جو اللہ نے تمہاری قوت میں دست بازو میں دیے ہیں، علم کے ذریعے، مال کے ذریعے، قوت و توانائی کے ذریعے. تم بھی خیر کے کام کرو کیونکہ اللہ کو وہی لوگ پسند ہے. اسی لیے اللہ نے کہا تم خیر کہ تم خیر امت ہو. خیر امت کے معنی کیا ہے؟ خیر دنیا کی زندگی میں بھی ہو، آخرت میں خیر پانے والا ہو. تعاون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ورنہ کہتے نہیں کہ تم برائی سے روکنے والے اور اچھائی کی تعلیم دینے والے، خیر کی تعلیم دینے والے، معروف کی تعلیم دینے والے. اللہ رب العالمین سے ان چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطا کو مغفرت فرما، اے اللہ جتنے سامعین بیٹھے ہوئے ہیں اپنی دلی بڑھانے کے لیے بات بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان میں وہ لوگ بھی ہیں تو تیری عبادت میں تجھے راضی کرنے کے لیے اپنی بالوں کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل کر دیا. اے اللہ اس کی لعنت دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم تمام کو بخش دے، اے اللہ ہمارے وقت کو بخش دے. اے اللہ اہل توحید جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ پچھلے سال وہ ہمارے ساتھ سفر بیٹھے ہوئے تھے، آج وہ نہیں ہے، اے اللہ زیر زمین ہو گئے، اے اللہ ہم تمام کی بخش فرما. اے اللہ ان کے بشری لفظوں کو درد نہیں کی ہے تو معاف فرما. اے اللہ میرے کئی ساتھی ہیں جو پچھلے سال کے آدمی ہیں، میرے کئی رشتے دار ہیں جو پچھلے سال کے آدمی ہیں، اے اللہ ان کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کا بڑا حصہ تجھے راضی کرنے میں لگا کے تجھے سے رخصت ہوئے. اے اللہ بس ان کی وہ نیکیوں کے وسیلے سے، تیری رحمت کے فضل کے وسیلے سے اللہ عاجزی کرتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہم کو بخش دے. اے اللہ عاجز ہے وہ خبروں میں ہے، زیر زمین ہو چکے ہیں، اے اللہ وہ ہماری دعا کرتے ہیں، ہم ان کے محتاج ہیں. اللہ کو بخش دے. اللہ میرے ماں بہن بیٹھی ہوئی ہے، اے اللہ یقیناً شیطان ہمارے خون میں گردش کر رہا ہے، مسالے ڈالتا ہے، اس نے قسم کھائی ہے کہ ہم کو بھٹکائے گا، سیدھا راستے بھٹکا دے گا. اے اللہ تو جس کو استطاعت دے دے کسی رنگس کا تزکیہ کرنے کا تو ارادہ کر لے. اے اللہ تو ہمارے ساتھ ہو جا. اے اللہ ہمارے ارادے کر تو اے اللہ اپنے رحمت کو جوڑ دے. اے اللہ ہم اسے اپنے مستقبل کا عمل تک اے اللہ وہ لوگ تو بیماری شفا کا عمل عطا فرما. اے اللہ میرے ایک استاد ان کے بھائی شادی کے دعوانا ہے، اے اللہ بوجھی پر مبتلا ہے. اے اللہ میری ایک پھوپھی ہے جو بزرگ ہے وہ بھی عالم ہے. اے اللہ میرے اور ایک رشتے دار بھی ہے وہ بھی وہ چنئی میں عالم ہے، جو میری خالہ ہے اے اللہ سبھی قریب ہے. اے اللہ مجھے تو ہے کہ معاملہ فرما. اے اللہ جو کیا خیر ہو بہتر ہو، اے اللہ ان کو معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے ہندوں کو بخش دے، ہمارے ملکوں کو بخش دے. اے اللہ ہم کو طاقت میں حاصل حاصل توحید کو طاقت. اے اللہ ریا کو بتانے آسان فرما. اے اللہ ہم نیکیاں کرتے ہیں تیری توفیق سے، اے اللہ تیرے فضل سے نیکیاں جمع کرتے ہیں. اے اللہ اس کی حفاظت کرنے کی بھی استطاعت کو عطا فرما. اے اللہ ہمارے ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ ایک نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جو شرعی جوڑوں کے متحدی ہیں، اے اللہ عظمت ہیں. اے اللہ وہ بچیاں جو شادیوں کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کی بڑی کر رہی ہیں، وہ بچے جو شادیوں کے عظمت ہیں، اے اللہ ان کے لیے بہترین جوڑے کا فرما. اے اللہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما. اے اللہ جو لوگ سودی خانوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ سود کی لعنت سے نکلنا ان کے لیے آسان فرما. اے اللہ جو بیمار ہے ایسے امراض میں مبتلا ہے اس کی شفا یابی کی کوئی ابھی نظر نہیں آتی، اے اللہ اس بیماری پر ان کے لیے صبر کرنا آسان فرما. اے اللہ اس صبر پر اس بیماری پر صبر کرتے ہوئے اس سے آخرت کا صلہ پانے کی سبب عطا فرما. اے اللہ ہم کو توفیق دے. اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے بچوں پر رحم فرما، ہماری بیویوں پر رحم فرما، ہمارے بوڑھوں پر رحم فرما. اے اللہ جو لوگ بیان خیر میں ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے اور اس کے حالات کے لیے گئے، اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کو برکت عطا فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمیں تمیز عطا فرما کہ حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے. اے اللہ حرام سے بچانے عطا فرما. اے اللہ زنا سے بچانے عطا فرما. اے اللہ زنا کو مشکل بنا دے، نکاح کو آسان کر دے اس امت میں. اے اللہ زنا کو مشکل کر دے، نکاح کو آسان کر دے. اے اللہ جو فتنہ اسلام کا ہمارے امت میں اے اللہ پھیلا ہوا ہے، اے اللہ بے حیائی کا ماحول پھیلا ہوا ہے، اے اللہ بے حیائی سے بچانے عطا فرما، اسلام سے بچانے عطا فرما. اے اللہ نمازوں کو پابند بنا، اے اللہ متشرع بنا، اے اللہ تاکہ تہار اختیار کرنے والا بنا. اے اللہ ہمارے اخلاق کو سنوار دے، ہمارے بچوں میں اخلاق کے سلیمہ میں ہمیں حقیقت پیدا فرما. اے اللہ ہماری ماں بہنوں میں اخلاق پیدا فرما، پڑھنے کا انہیں پابند بنا دے. اے اللہ بازاروں کی عزت کرتے ہوئے اپنے گھروں کی عزت کر کے بچوں کی عزت کرنے والا بنا. اے اللہ اور باپوں کو اور مردوں کو جو گھروں کے ذمہ دار ہیں، اے اللہ اس بات کی توفیق عطا فرما کہ اپنے بیوی بچوں کی تربیت کر سکے، اور اے اللہ وہ اپنی بھی تربیت کر سکے. اے اللہ ہمیں علم دین سے عطا فرما، علم دین سے عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو جب دنیا میں عزت ہے، اے اللہ فلسطین والوں کی عزت فرما، عزت فرما. اے اللہ فلسطین والوں کو ہم پر رحم فرما. اے اللہ لیبیا کے مسلمانوں کو رحم فرما. اے اللہ سیریا کے مسلمانوں کو رحم فرما. اے اللہ برما کے مسلمانوں کو رحم فرما. اے اللہ حیدرآباد دکن میں ایک بڑی تعداد تیرے بندوں کی ہے، اہل توحید کی ہے. اے اللہ توحید والوں کی بات فرما. اے اللہ ہمارے جان مال کی بات فرما. اے اللہ ہمارے اس اور وقت میں عمر میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمیں ایسے حادثات سے محفوظ رکھ اس پر
قربانی کی توفیق ملے. اے اللہ ایسی موت عطا فرما, اے اللہ ایسی موت عطا فرما جو کلمہ شہادت والی موت. اے اللہ کفر والی موت سے محفوظ فرما, حادثاتی موت سے محفوظ فرما. اے اللہ دواخانوں کی زندگی سے محفوظ فرما. اے اللہ ایسی زندگی سے محفوظ فرما جو لوگوں کے حوالے ہو جائے. اے اللہ اپنے ماں باپ, اے اللہ تو ہمارا ماں بندہ بن جا. اے اللہ کسی کے حوالے نہ کر. اے اللہ ہمیں دیا مددگار نہ چھوڑ. اے اللہ تو ہمارا مددگار بن جا. اے اللہ تمہارا مددگار بن جا. اے اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں, ہم سے راضی ہو جا. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم احفظنا من كل بلاء في الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفرنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.